اچھا آلسو اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں مارچ ونس اے ایئر، بھائی کون سا اونلی ونس اے ایئر؟ ہم نے پچھلے سال اقلیتی حقوق مارچ پہلا آرگنائز کروایا، جس میں عورت مارچ باقاعدہ طور پہ کو آرگنائزر تھی، اور سندھ مورت مارچ میں ہم نے تھوڑی سی ہی مدد کی جتنی ہم کر سکے، اس میں ہم نے کوشش کی مدد کروانے کی. کلائمیٹ مارچ ہوا تھا، اس میں ہم نے مدد کی. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو نان مارچ بھی پورا کام بالکل ہے، آپ لوگ فالو تو کریں نا، آپ لوگ دیکھیں تو پورے سال کیا کیا ہوتا ہے. مزدور مارچ بھی کیا تھا لیبر ڈے کے موقع پہ، اور مارچز کے علاوہ مزید پروٹیسٹ اور آن دا گراؤنڈ لائک پروٹیسٹ سے کے علاوہ بھی جو کام ہوتا ہے، جو سالیڈیرٹی کا، ریلیشن شپ بلڈنگ کا. ہیلو السلام علیکم. میں نے جتنے پوسٹ ڈالے ہیں نیکسٹ گیسٹ یوزلی سوال آتے ہیں، اس دفعہ صرف مسکنسیپشنز آئیں، صرف متس آئیں، تو اچھی بات ہے کہ آئیں تاکہ ہم ان کو ریزالو کریں. عورت مارچ آرگنائزرز کراچی آر ہیئر ود اس. یہ میں نے نہیں اسپیسیفائی کیا تو کون سا شہر ہے، بٹ فرسٹ آف آل کیسی ہیں آپ لوگ؟ ہیلو السلام علیکم، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ وعلیکم السلام، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ سو پہلے یہی ایڈریس کر لیں کہ وائی دا ماسکس. آئی تھنک کہ عورت مارچ کی شروع سے ایک پالیسی رہی ہے کہ کیپ آر آرگنائزرز انانیمس، اینڈ دیٹ ہیلپس اس ان دا شارٹ اینڈ دا لانگ رن کہ اگر ہمارے آرگنائزرز انانیمس ہوتے ہیں تو دا جنرل پبلک کی ناٹ لائک گو آؤٹ فار اس. اینڈ ایٹ ٹائمز جب آپ ایکٹیویزم کرتے ہیں، وین یو پارٹ آف سول سوسائٹی، وین یو فائٹنگ فار رائٹس دیٹ دا سوسائٹی مائٹ ناٹ بی دیٹ ریڈی ٹو گیو یو، دیر از اوبویسلی ایک اپوزیشن ہوتی ہے. کبھی کبھار وہ پرسنل ہوتی ہے. ویو سین کہ سول سوسائٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں، وین ایور دے ہیو لائک پبلکلی لائک اپنے آپ کو شو کیا ہے، تو ان کے خلاف فرام دا جنرل پبلک اس طرح کے سینٹیمنٹس آئے ہیں ود ڈفرنٹ آرگنائزرس کے گھر پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں یا انہیں کوئی پبلک پہ دیکھتے ہیں تو ہراس کرتے ہیں، اسٹف لائک دیٹ. سو بیکاز عورت مارچ از اے کلیکٹیو، اے فیمنسٹ کلیکٹیو. ہماری ٹیم جو ہے بہت روٹیٹنگ ہے. پیپل کم ان، دے جوائن، دے آرگنائز، دے ورک وتھ اس، دے لیو وین دے فیل لائک the work is too much. Whenever they feel like something else, so they move out. So it is a very deliberate کہ مطلب کوئی بھی ایسی شخصیت نہ کھڑی ہو کہ اس کو امورٹلائز کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ ایک کلیکٹیو ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس کا منہ آگے ہو بجائے کہ کسی شخص کا ہو. آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹارٹ کہ ایک تو جو فٹیگ ہوتا ہے، ایکٹیویزم فٹیگ، پیپل ہو آر انوالوڈ، دیر سم پیپل جن پہ بلاسفیمی کیسز بھی ہوئے ہیں. ایک جھوٹی ویڈیو بھی وائرل کر دی تھی، اینڈ سم ہاؤ وہ جو ٹی وی اینکرز ہیں دے کین پوسٹ اٹ. ہم پاکستان میں بولتے ہیں ہم ایک اسلامک ملک ہیں، دیز تھنگز میٹر ٹو اس، لیکن آپ ایک ڈاکٹرڈ فیک بلاسفیمی ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہیں. یو کین اسٹل گیٹ جابس. نو بڈی کیئرز دیٹ یو پٹ دا لائفز آف سو مینی پیپل ایٹ رسک. سو دیٹ سیکورٹی کنسرن اوور دا پاسٹ فیو ایئرز وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. بالکل. آئی تھنک میں ایک اور چیز یہ ایڈ کروں گی جو میری ساتھی نے بھی کہی کہ ایک تو سیفٹی اپنی جس حد تک ہم لوگ بچا سکتے ہیں اس کے لیے، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری جو موومنٹ ہے، ہماری جو تحریک ہے، وہ کسی ایک انسان سے بڑی ہے. کوئی بھی ایک انسان اگر اس کا چہرہ بنے گا تو ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ کافی پرابلم ہے لوگوں کو ایک پیڈسٹل پہ چڑھانے کی اور پھر انہیں ورشپ کرنے کی، اور اس کے بعد پھر جیسے ہم کچھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک انسان ہے جس کو سب پوری پارٹی کے لیے ووٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک انسان انہیں اچھا لگتا ہے اس پارٹی میں. تو اسی طرح اگر کوئی تحریک ہے تو اس میں صرف ایک چہرہ نہیں ہونا چاہیے جس کے گرد پوری موومنٹ گھومے. خیر آپ نے جو سیفٹی والا سوال یا جو آگے کامنٹ رکھا، تو آئی تھنک ہمارے ملک میں بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے. ریلیجس ایکسٹریمزم بھی بڑھ رہا ہے، اور دیگر عناصر کی طرف سے بھی تھریٹس بڑھ رہے ہیں. کچھ چیزوں کی کھلے عام بات بھی نہیں کی جا سکتی. تو ہاں، ہماری موومنٹ تو شروع سے ظاہر ہے جب میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا ہے ہم نے اس وقت، بلکہ ہم نے وہ بھی ہماری ایک پارٹیسپینٹ جو ایک اٹینڈی آئی تھی انہوں نے لگایا تھا، لیکن وہ بالکل ہم اس نعرے کو اون کرتے ہیں ایز اے موومنٹ. تو اسی وقت سے وہ ایک سیفٹی تھریٹ بن گیا تھا. وہ نعرہ اٹ سیلف، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لوگوں کے جو اس کو لے کے تاثرات تھے اکثر لوگوں کے
وہ سیفٹی تھریٹ کا باعث بن گئے تھے. یہ تاثرات ہی تو جان بوجھ کر بنائے جاتے ہیں، لائک دیٹ آئیڈیا کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ اللہ کا ہے. تو پھر آپ لوگ نہ بولیں، لائک اگر آپ بولتے ہیں یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، تو یا تو میرا لفظ ہی ڈراپ کر دیں، رائٹ. میرا سیئنگ سم تھنگ از مائن اور آئی اون اٹ ہیز نیور بین اے پرابلم ان ہسٹری آف پاکستان، بٹ سڈنلی جب وین اٹ کمس ٹو ویمنس باڈیز تو وہ اس پہ اونرشپ، اب مطلب کوئی نارمل سی بات ہے یار، میرا جیسے میری مرضی ہوگی نا، کس کی مرضی ہوگی، بٹ اس کو بھی سم ہاؤ یہ رنگ دینا کہ مذہب کے خلاف ہے، دس از کوائٹ ڈیلیبریٹ فرام دیٹ پارٹ آف سوسائٹی. آئی تھنک جو آپ نے ایکٹیوسٹ فٹیگ کی بات کی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایز لائک سول سوسائٹی یا ایز اے فیمنسٹ کلیکٹیو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں a lot of that is ٹریٹمنٹ ورک، ٹھیک ہے نا. مطلب اگر ایک ہاسپٹل ہے اور وہ مریضوں کو دوا دے رہا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، رائٹ، ایٹ سم پوائنٹ وہ ہاسپٹل ریئلائز کرے گا کہ ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ ہم سب کو دے سکیں، رائٹ. مگر کیا وہ کبھی ہاسپٹل پریونٹیو ورک پہ کام کر سکتا ہے؟ اسی طرح وی ان سول سوسائٹی، ان فیمنسٹ کلیکٹیوز، ان ڈفرینٹ فیمنسٹ آرگنائزیشنز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہم اس میں تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں. وی کین ایڈ سم آف دا سولوشن بٹ ایٹ ٹائمز وی کی ناٹ اسٹاپ دا پرابلم فرام اسٹارٹنگ اٹ سیلف. تو جب وہ اسٹرکچرل ایشو بڑھتا جاتا ہے اور ہم جیسی موومنٹس ہمیشہ کھڑی ہوتی ہیں ان کے خلاف، تو ایٹ ٹائمز دا ویل آف پروگریس کو ہم آگے نہیں بڑھا پاتے، ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پیچھے ہونے سے روک دیتے ہیں. آئی تھنک وہ مے بی ان دا ٹائم فریم لگتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھا، بٹ میرا جیسے میری مرضی ہے، 10 سال پہلے آئی کونٹ امیجن کہ ہر ٹی وی چینل پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوگا. تو آبویسلی خلیل الرحمان جیسے کیریکٹرز پیدا ہو جاتے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں بہت نازیبا ہیں، ان ایکسیپٹیبل ہیں، پرابلمٹک ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ ایک ڈسکشن تو ہو رہا ہے. سو مے بی ان دا لانگ رن پروگریس از سلو، بٹ اگر آپ ڈیکیڈز وائز دیکھیں گے، یس دیر از بیکلیش، یس دیر از اینگر، بٹ یس دیر از پروگریس ایز ویل، اینڈ ایوری بڈی ہو از been a part of that, kudos to them for putting the work in. Yeah, I agree because I think ایک جو چیلنج آتے ہیں آرگنائزنگ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اس ملک میں مسئلوں کی کمی نہیں ہے. روز ماشاء اللہ مسئلے اور اسلحے پاکستان میں بہت ہیں. دن بہ دن کوئی فارس شفیع کریئر یہیں سے شروع ہوگا، مسئلہ ہی مسئلہ ہے، اسلحہ ہی اسلحہ ہے. سوری جی. تو روز ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی مطلب مسئلے جو ہیں ایگزسٹنگ وہ تو ہیں ہی، لیکن اس پہ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو ہم نے سوچا نہیں ہوتا، جو ایک نا نارمل لیول ہے جو ہمیں نارمل ہم جیسے سمجھتے ہیں مسئلوں کا، جو آلریڈی کافی ہائی ہے، بٹ پھر روز اس کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ہر کچھ دنوں، ہفتوں، مہینوں میں کم سے کم ایک اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کسی ایک اسپیسیفک ایشو کے لے کے. سارے ایشوز پہ دیکھیں تو روز کوئی نہ کوئی سانحہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایز اے موومنٹ کافی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے یہ اپنا کام جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا، کہ ہم اس طرح بھی کریں کہ ہم لانگ ٹرم ہمارے ایمز ہیں اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے پری پلانڈ ایک جیسے پلان کر کے کچھ ہفتوں، مہینوں ان ایڈوانس لے کے چلیں، اور ساتھ میں جو ایک دم سے ہی چیزیں ملک میں ہو رہی ہیں ان کو رسپونڈ بھی کریں. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، جو بھی لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، خاص طور پہ ٹویٹر پہ، کچھ بھی ملک میں ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال آتا ہے ویئر از عورت مارچ، ویئر آر دا فیمنسٹس. سو ایز اے موومنٹ پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، جتنے ریسورسز ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں، چاہے وہ پیسے ہوں، کیونکہ ہم فارن فنڈنگ ہماری 2018 سے رکی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے سارے سالوں کی جمع ہو کے. آئی تھنک آئی ریئلائز کہ لوگ سرکازم نہیں سمجھتے. ابھی عفت عمر نے ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ پہ جا کے بول دیا تھا کہ ہاں میرے تو ساری زندگی کے جو پیسے ہیں وہ مریم نواز دیتی ہے. وہ کسی نے کلپ آؤٹ کر کے وائرل، ہمیں وہ سو آبویس کہ عفت عمر مذاق کر رہی ہیں. تو پلیز یہ انفارچونیٹلی جو ہمارا ملک ہے ان کو سرکازم نہیں سمجھ میں آئے گا. فارن فنڈنگ کا فارن فنڈنگ کانٹری ٹو پاپولر مسوجنسٹک پرسیپشن ہمیں نہیں ملتی ہے، تو ہم لوگ
ڈونیشنس پہ چل رہے ہوتے ہیں. آج بھی ہم نے اپنے فیس بک انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا ہے تو پلیز ڈونیشنس دے دیں, ہمیں اس سال کا مارچ آرگنائز کرنے کے لیے پیسے چاہیے. تو چاہے وہ پیسوں کی اویلیبلٹی ہو, چاہے وہ لوگوں کی اویلیبلٹی ہو, کہ لوگ جو ایکچولی ٹائم نکال سکیں اپنی ایک تو جنرلی بزی زندگیوں سے, اور پھر صرف بزی نہیں بلکہ ان کی زندگیوں میں خود اتنے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے آرگنائزنگ میں شامل ہونے کی, لیکن پھر وہی مسئلے انہیں روک بھی رہے ہوتے ہیں آرگنائزنگ میں شامل ہونے سے. تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اکثر یہ بیلنس اسٹرائک کرنا کہ رسپونڈ کرنے والی جو ہے ایک ضرورت, جو چیزیں ہو رہی ہیں ملک کے حالات ہیں اس کو رسپونڈ کریں, بٹ آلسو ساتھ میں اپنے کچھ پروجیکٹس رن کرنے ہیں تو ان کو کس طرح سے لے کے چلیں. اینڈ دین ساتھ میں ایم شور آپ لوگ سب کی اپنی زندگیاں بھی ہیں. اٹس بالکل. ناٹ لائک کہ آپ لوگ سادھن اسٹیٹمنٹس لکھنے بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی پرماننٹ پریس ٹیم ہے یا کوئی سیلریز پر ہے. آئی مین آئی گیس اس وقت تو ٹویٹر پہ کسی کا فوڈ پینڈا آرڈر لیٹ ہو جائے تو آ جاتا ہے ایز عورت پانچ ایشوڈ اسٹیٹمنٹ یٹ. بٹ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اگر لیٹس سے ابھی بشرا بی بی عمران خان کا جو عدت کیس تھا, نان سینس کیس, ایک فیمیل اٹانومی کے خلاف کیس, آپ نے صرف ایک پولیٹیکل ونڈکشن کے لیے عورتوں کی زندگی حرام کر دی نا, کہ اب کسی کی بھی اگر طلاق ہو اس کا ایک آ کے مینسٹرل اس کا ڈسکس ہو رہا ہے. سو یس ویری امپورٹنٹ ایشو نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ, اور مارچ نے اس پہ بہت پروٹیسٹ کی, اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی. تو کس طرح ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سا ایشو ایسا ہے جس پہ ہمیں اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے یا ڈسکشن کرنا چاہیے؟ ہاؤ ڈز دیٹ ڈسکشن ہیپن؟ آئی تھنک سنس ویئر لائک ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے رائٹ, کانٹریری ٹو جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, اور ہمارا ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, اس لیے ہمیں ایک پولیٹیکل امپیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کے پیچھے کتنی موبلائزیشن کر سکتے ہیں, ہمارے جو اپنے فیمنسٹ سرکلس ہیں ان میں کتنی سپورٹ ہے. سو فار انسٹنس ابھی جو عدت والا کیس ہوا اس میں عورت مارچ لاہور نے آئی تھنک اسلام آباد نے پروٹیسٹ کال کیا, کراچی میں بھی پروٹیسٹ کال کیا. اینڈ ہم نے اس لیے کال کیا کیونکہ regardless of partition politics, right, this is a very important women's right issue. And چاہے لوگ مانے یا نہ مانے, یہ بھی میرا جسم اور میری مرضی کا ہی سلسلہ ہے. تو ہمیں کیونکہ ہمارے فیمنسٹ پرنسپلس کے خلاف یہ بات ہوئی جو بھی سپریم کورٹ نے کیا, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ کال آؤٹ کرنا چاہیے. بٹ دا سیم گوز فار اے لاٹ آف ادر تھنگز ایز ویل, کہ ہماری آپس میں ڈیلیبریشن ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو رسپونڈ کریں, کس چیز کو نہ کریں. بیکاز if you see Twitter, right, and you see how Twitter activism goes, Aurat March would be trending for more times than not saying something than saying something, right? Okay, people call on us, and then when we do respond to that call, وہ آگے سے پھر اکثر جواب نہیں آتا. اور یہ ہم نے اپنے پروٹیسٹ میں بھی دیکھا کہ جب ہم نے عدت کیس پہ پروٹیسٹ کرے تو ہمارے اپنے فیمنسٹ تو آئے, مگر جو اسپیسیفک پارٹیز تھیں وچ ٹرائیڈ کہ وہ عورت مارچ ان کے لیے کھڑا ہو, انہوں نے خود ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ہم ان پارٹی کی فیمنسٹ پالیٹکس کویسچن کرتے ہیں, رائٹ, کہ کیا آپ کی پالیٹکس صرف ٹویٹر تک محدود ہے, کیا آپ کی پالیٹکس صرف کی بورڈس تک محدود ہے. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ فیمنسٹ ولنگنیس اور فیمنسٹ سالیڈیرٹی ہم کس طرح ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں. اگر کبھی کسی سرٹن سیکشن کو لگتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, تو کیا وہ کبھی سیم آواز جب ہم اٹھائیں گے تو کیا وہ جواب دیں گے؟ اگر کل کو ہم کوئی اور پروٹیسٹ کریں گے تو کیا جو لوگ ہم سے اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں کیا وہ ہمیں ہمارے پروٹیسٹ پہ آئیں گے؟ تو سوالات سنس ہم یہ عدت کیس ڈسکس کر رہے تھے, بہت لوگوں کا کنسرن آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹائم میں عورت مارچ خاموش رہی ہے, پی ٹی آئی کی عورتوں پہ ظلم ہوا ہے, ہماری اور پی ٹی آئی کی جو ہیں ان عورتوں کو عورت مارچ جو ہے وہ عورت نہیں کنسیڈر کرتا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آئی تھنک یہ جنرلی یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, جنرلی پاکستانی لوگوں کا, اور آئی وونٹ جنرلائز کہ ہر پاکستانی انسان کا اوبیسلی نہیں ہے, بٹ آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو میموری ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی اور جنرلی ہم لوگوں کی وہ ایک گولڈ فش کی میموری ہے. ہم ایک کے بعد آئی تھنک اٹ آلسو ہیز ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ ملک میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے ایسا جس پہ لوگوں کو جس سے نا غصہ آ رہا ہوتا ہے یا جس سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ بھولتے رہتے ہیں پرانی چیزیں. تو وہی چیز آئی تھنک پی ٹی آئی سپورٹرز کا بھی قصہ ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے جب بھی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ کوئی
कोई और मेन स्ट्रीम या नॉन मेन स्ट्रीम पार्टी हो या कोई नॉन पार्टी एक्टर हो, हम लोग फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. तो हम लोग जो भी ऐसा कोई वाक़या हो जिस पे ज़रूरी हो रिस्पॉन्ड करना, जिस पे हमें लग रहा हो कि एक फेमिनिस्ट आवाज़ का उठना ज़रूरी है, वो हम उस पे उठाते हैं. हम लोग किसी भी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हैं. और उसी तरह हमने फिर पीटीआई की औरतों के लिए, पीटीआई के लोगों के लिए इन जनरल आवाज़ उठाई है. हमने स्टेटमेंट इशू की थी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो मिलिट्री कोर्ट्स के की बहाली पे उनका आया था अभी कुछ महीने पहले, जबकि उनके अपने लीडर जो हैं वो उसके उनके जो बयानात आ रहे थे या आ चुके थे पिछले कुछ महीनों के, उनके लीडर्स जो हैं वो उस स्टांस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू ट्रायल नहीं होने चाहिए. तो मैं ये समझती हूँ कि जो पीटीआई के लोगों का रद्द अमल आता है कि वो औरत मार्च ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो पर्सनली मुझे not even as an AM organizer but as a person who exists on the internet as well, अब मुझे नहीं पता कि वो deliberately झूठ पे मबनी होता है या वो लोग फॉलो नहीं करते उतना जितना उन्हें करना चाहिए, मे बी टू सी कि हम एक्चुअली क्या कह रहे हैं. बट हमने जब पिछले साल जो भी 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद भी हमने पीटीआई के हक़ में ही सपोर्ट स्टेटमेंट इशू की थी. उसके अलावा पूरे साल जो भी होता रहा हम तो करते रहे. अभी इलेक्शंस से कुछ दिन पहले भी हमने एक स्टेटमेंट इशू की थी जिसमें हमने ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया था. और स्पेसिफ़िकली उसमें किसी और पार्टी का ऐसा जिक्र नहीं था, उसमें पीटीआई का था, क्योंकि इस इलेक्शन साइकिल में पीटीआई को विजिबली विक्टिमाइज़ किया जा रहा था. और पास्ट में पीटीआई ने और पार्टियों के साथ वही सलूक किया है. तो मुझे बस ये लगता है कि पीटीआई वालों को थोड़ा सा, अक्सर लोगों को, शायद सबको ना हो बट अक्सर लोगों को बस इस बात का गुस्सा है हम पे कि हमने एक तो इमरान खान को मिसोजिनिस्ट कहा उनके मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स पे, और दूसरा ये कि हमने जो 2022 में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी, मतलब वो पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह हुआ, तो उसके बाद फिर हमने खुशी का इजहार किया कि वो जो करना चाह रहे थे, जिस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करना चाह रहे थे, जिसके थ्रू एक्टिवली हमारा मुल्क एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में जा सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट का जब फ़ैसला आया उसके ख़िलाफ़, तो हमने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया एज अ विन फॉर डेमोक्रेसी. और आई फील लाइक उनका फिर जो क्रिटिसिज्म आता है औरत मार्च के ऊपर कि वो हमारे लिए बोलता नहीं है, वो इन दो चीज़ों के ऊपर उनका लिंगरिंग अभी भी गुस्सा है, उस पर आता है. और आई नोटिस कि इट्स नॉट जस्ट औरत मार्च, अगर आप बाकी और भी अगर कोई वोकल फेमिनिस्ट वॉइसेस हैं या प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं इंटरनेट पे, ख़ास तौर पे ट्विटर पे, वो तो रेगुलरली बोल रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो. लेकिन आई हैव नोटिस्ड कि पीटीआई के सपोर्टर्स का काफ़ी एक कंसिस्टेंटली उन सबको रिप्लाई आ रहा होता है कि ओ आप हिपोक्रेट ना बने, आपने तो सेलिब्रेट किया था जब हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला पूरा किस्सा हुआ था. एंड आई फील लाइक उन्हें अभी भी समझ में शायद सही तरह आई नहीं है सिचुएशन कि उस वक्त हो क्या रहा था जिसकी वजह से हम लोग मतलब औरत मार्च और दीगर प्रोग्रेसिव वॉइसेस सपोर्ट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को. आई थिंक इट्स द आइडिया दैट हम ही सिर्फ एक मॉरल आर्बिट्रर्स हैं और बाकी सब जो भी करते हैं वो गलत हैं. अभी मोहसिन दावर को भी जब गोली लगी, शहबाज गिल का ट्वीट था कि ये वही आदमी जिसने, मतलब उस वक्त उसको गोली लगी है, आपका इशू है इलेक्शन रिगिंग, तो वो अपने फॉर्म 45 लेने गया है और आरओ ने गोली मारी है. यू शुड बी सपोर्टिंग एंड हाईलाइटिंग कि हम जो कह रहे हैं इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, ये देखो इसके साथ उसको गोली मार दी. दिस वाज लाइक अ ग्रेट इशू फॉर पीटीआई टू रेज, बट इंस्टेड व्हाट वर दे फोकसिंग ऑन, ये देखा इसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के खिलाफ वोट किया, तब इसको गोली लग गई है. इसमें डू पीपल नॉट सी, एंड आई नो इट्स इजी लाइक्स, राइट, अगर आप किसी पार्टी की डिजिटल मीडिया विंग है, आप औरत मार्च को गाली दे दें, आपको लाइक्स भी मिल जाएंगे, रीट्वीट्स मिल जाएंगे, इट्स वेरी इजी.
بٹ اگر لیٹس سے نواز شریف جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں دیکھیں, پی ٹی آئی کی عورتیں دیکھیں, اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ڈو دے ناٹ گیٹ لائک وین یو کرٹیسائز دیم, ڈز اٹ ناٹ گیٹ دا سیم وائرالٹی, ڈز اٹ ناٹ گیٹ دا سیم رسپانس, تاکہ وہ شاید سب کے سامنے نہیں آ جاتی ہیں؟ از دیٹ آلسو این ایشو؟ مے بی جب آپ عمران خان کو کریں تو ان کا بھی رسپانس آتا ہے, تو اٹ بیکمز اے تھنگ, تو وہ ہیش ٹیگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مے بی اٹس اے لاٹ مور ویزیبل ایز اپوز ٹو وین ادر لیڈرز آر کرٹیسائزڈ. ہاں آئی تھنک یہ بھی ہے کیونکہ جنرلی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ باقی پارٹیز کے سپورٹرز سے زیادہ ایکٹیو ہیں, یا دے آر مچ بیٹر ود ٹیکنالوجی وچ از ویری کلیئر. مطلب دا ادر پارٹیز شوڈ لرن فرام پی ٹی آئی کہ کس طرح سے انٹرنیٹ کا استعمال کس طرح سے اپنی کیمپیننگ کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک اس میں بالکل ایک وجہ یہ ہے. اور آئی تھنک دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایون جب ہم لوگ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو کال آؤٹ کرتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف کا جیسے آپ نے کوٹ کیا ان کے جلسے میں انہوں نے جو انتہائی مسوجنسٹک ریمارکس دیے تھے, یا چاہے وہ نبیل قبول کے ریمارکس ہوں انتہائی گھٹیا انتہائی مسوجنسٹک ریمارکس, ہم جب وہ دیتے بھی ہیں تب بھی پی ٹی آئی والے اکثر, اگین آئی وونٹ سے آل بیکاز دیٹس ناٹ ٹرو, بٹ اکثر پی ٹی آئی سپورٹرز کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ او اب کیا فائدہ, جب پی ڈی ایم کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے تھے تب آپ کو سوچنا چاہیے تھا, جبکہ ہم نے کبھی بھی پی ڈی ایم کو سپورٹ نہیں کیا, ہم نے ایکٹیولی پی ڈی ایم کو کال آؤٹ کیا ہے. سو میں نے بھی نہیں کیا تھا, مجھے لوگ سمجھتے ہیں میں لفافے لیتا ہوں پی ڈی ایم سے. انفیکٹ جب کوئٹہ میں محسن داور کو ڈس انوائٹ کیا تھا, آئی سیڈ یہ سلیکٹڈ ہونے کی ایک ریس ہے, اور وہی دیٹس آلویز بین مائی پوزیشن, بٹ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں پی ڈی ایم کا سوشل میڈیا مینیجر میں ہی ہوں, تو وہ you can't really win against that. Do you want to add something? I'm just thinking, are the لفافے like بھاری ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھ رہی ہیں نا آپ, یہ پیلس جو بنا ہے, یہ کیمراز جو لگے ہیں, ایویں نہیں جائیدادیں بیچنی پڑتی ہے. یہ سب تھینک یو ٹو لفافے. یہ جو ٹیم کڑی ہوئی ہے ہماری 10 لوگوں کی, ان کی سیلریز ڈائریکٹ آتی ہیں. مہینہ ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ کلفٹن سے ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, باربیکیو ٹو نائٹ پہ آ کے تمہیں دے دیں گے. آپ نے ذکر کیا تھا ویسٹرن فنڈنگ کا بھی, فورن فنڈنگ کا بھی. ایک آئیڈیا ہے, کوئی صاحب ہیں جنہوں نے بولا کہ بھائی اس کے تو ملینز آتے ہیں, میں پروف کر دیتا ہوں, کہیں نہ کہیں چھپا تھا. اینڈ دین somebody said اگر یہ جھوٹ ہے تو انہوں نے سو کیوں نہیں کیا. Do you know of somebody who said this and what would be your response? سو آئی ڈونٹ نو آپ کن صاحب کی بات کریں گے. یہ بہت سارے بہت سارے ہیں. بہت سارے صاحب اور صاحبائیں کہہ چکے ہیں ہمیں کہ فورن فنڈنگ آتی ہے, زیادہ تر صاحب ویسے, لیکن آلسو ادر پیپل. ابھی جب بھی ہم ان سے کہیں, اور ہم لوگ جنرلی عورت مارچ کے پلیٹ فارم سے ان ایکیوزیشنز, چاہے یہ ایکیوزیشن ہو یا کوئی اور ایکیوزیشن ہو, ہم رسپونڈ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ایک وجہ اس کی ہے کہ ہمارا جو آن دا گراؤنڈ کام ہے وہ زیادہ ضروری ہے ٹرولز کو رپلائی کرنے سے, اور دیگر لوگ ہیں ہمارے جو سپورٹرز ہیں جو انگیج کرنے کے لیے ہمارے کہے بغیر بھی تیار ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن اس میں ابھی کچھ مہینے پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ, مجھے یاد ہے کہ ابھی ہم نے کچھ مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ, اب ہم لوگ کبھی سال کے دوران جو ہم پہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو سال کے دوران کچھ کرتے نہیں ہیں, تو ہم لوگ ایک جو فارمیٹ پہ ہم ایک چیز کرتے ہیں سال کے دوران, وہ ہوتی ہے بیٹھک. ہم اسے بیٹھک کہتے ہیں. تو ہم ایک پبلک کال دیتے ہیں اور کوئی ٹاپک اناؤنس کر کے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آ کے جوائن کریں ڈسکشن میں. تو ہم نے ایک اوپن کال دی تھی ایک بیٹھک کے لیے, مینسٹرویشن اینڈ مسوجنی, یعنی کہ ماہواری اور عورت دشمنی. اب اس میں ہم نے, کیونکہ اس کے کیپشن میں ہم نے یہ نہیں لکھا کہ women, people with uteruses. یا ہم نے لکھا people with uteruses menstruate etc etc instead of saying women menstruate. تو اس پہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اس سے کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے, ہم ایک اور اسٹیٹمنٹ ایشو کریں ٹو ایکسپلین کہ ہم کس پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں تاکہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. اس میں مزید ہنگامہ ہوا. تو اس کے کچھ اس پہ ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے اور یہ والی پوری چیز نا. اور اس وقت میں نے دیکھا کسی نے کہا کہ یہ تو فورن فنڈڈ ہے, اور ایز پروف انہوں نے
کوئی کسی آرٹیکل سے اٹھایا کہ بائیڈن نے پتہ نہیں کتنے، مجھے یاد نہیں رقم، کتنے روپے کتنے ڈالر دیے ہیں پاکستانی آرگنائزیشنز این جی اوز کو ٹو ورک آن جینڈرڈ ایشوز، اینڈ دے ور لائک یہ دیکھیں یہ پروف ہے آپ کو فارن فنڈنگ مل رہی ہے. جبکہ وہ جو آرٹیکل تھا اس میں کہیں عورت مارچ کا ذکر نہیں تھا. عورت مارچ کوئی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے ہی نہیں، ہمیں فنڈنگ مل ہی نہیں سکتی اور ہم لیتے ہی نہیں ہیں، اور وہ جو پیسے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس کے پاس گئے، کہاں گئے، کس پرپز کے لیے گئے. بٹ فرام واٹ وی نو وہ اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے جاتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے. وہ میڈیا آرگنائزیشنس کو بھی جاتے ہیں. وہ دیر آئیڈیا از کہ لائک فار انسٹنس میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، آپ اور بات کر رہے ہیں، اس اسکیل پہ وہ فنڈنگ نہیں آتی. اگر آپ نیشنل ٹی وی پر ہیں ایگزیکٹلی، اینڈ جو چینلز جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو لگتا ہے یہ ہماری ویلیوز سے سائن ہوتے ہیں، انہی چینلز کو وہ فنڈنگ گئی ہے. سو لائک پلیز آئی تھنک کہ فارن فنڈنگ کا کانسیپٹ بہت فنی ہے کہ پاکستان میں کوئی بولے کہ او عورت مارچ فارن فنڈڈ ہے، رائٹ؟ کہ ہمارا پورا ملک ہی فارن فنڈڈ ہے. ہم تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لونس اور گرانٹ سے چلتے ہیں، ہم چائنا سے لون لیتے ہیں، ہم سعودی عربیہ سے لون لیتے ہیں. تو آئی ایم ناٹ سینگ کہ عورت مارچ از فارن فنڈڈ، مگر اے ویری گڈ چنک آف آر اکانومی از، رائٹ؟ اور یہ جو کرٹیسزم ہے یا کرٹیک ہے، ہم کبھی اس کو فلپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کبھی اپنی میجر پولیٹیکل پارٹیز سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم تو گاڑیوں کی ریلی نہیں کرتے، ہم تو شار فیصل پہ وی گوز لے کے نہیں گھومتے، رائٹ؟ اینڈ سو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت پہ ہماری یہ کرٹیک، رائٹ، کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہو، یہ ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں ہے، وہ ان پارٹیز سے کیوں نہیں ایکسٹینڈ ہوتی؟ کیونکہ اگر آپ فیمنسٹ پرنسپل سے کرٹیک کریں، رائٹ، تو پھر آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ کسی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے الائن نہیں کرتے، ویدر دیٹ از پی پی پی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، رائٹ؟ کیونکہ یو وڈ ریئلائز کہ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم دیز پارٹیز ہیو لیفٹ فیمنسٹ ڈاؤن. ان کی فیمنسٹ ویلیوز نہیں ہیں، بٹ ایٹ دیٹ سیم ٹائم جب ان کے نام پارٹیز خود بھی تو کچھ ویلیوز اور پرنسپل رکھتی ہیں نا، whether that's based on human rights, transparency, equality, democracy. تو اگر کوئی ہم پہ یہ کرٹیسزم لیوی کرتا ہے کہ آپ اس پہ کیوں نہیں بول رہے، رائٹ، whether that's from PTI or PPP, why don't they levy that same criticism to their own parties? آپ اپنی پارٹی سے کیوں نہیں بولتے، رائٹ، کہ یار آپ بھی تو اٹھ کے بولیں؟ کیونکہ یس عورت مارچ ایک فیمنسٹ آرگنائزیشن ہے، مگر آپ کی پارٹی کی بھی تو کچھ ویلیوز ہوں گی نا، کہ اگر آپ عورتوں کو سڑک پہ لا رہے ہیں تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کے پیچھے سمبولزم کیا ہے، اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا ہے، اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو ود دیٹ؟ تو اگر پارٹی خود اونرشپ نہیں لے رہی اور پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ عورت مارچ اسٹیپ ان کرے اور پھر ان کو آ کے بچائے، تو دیٹ از انفیئر. بٹ ایٹ دیٹ سیم پوائنٹ عورت مارچ بیکاز ایک گراس روٹ موومنٹ ہے، ہماری جو بھی ہم پبلک سے فنڈڈ ہوتے ہیں ان دیٹ سینس کہ ہم لوگ ایک اوپن کال ٹو فنڈنگ لگاتے ہیں، جو کہ ہم نے ابھی بھی لگائی ہوئی ہیں. ہم لوگوں سے، فیمنسٹ سے اور جنرل پبلک سے فنڈنگ لیتے ہیں، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں لیتے، ہم کسی این جی او سے نہیں لیتے، ہم کسی گورنمنٹل انسٹیٹیوٹ سے نہیں لیتے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ہم ان پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ آرگینکلی فنڈڈ ہیں، اور ہم وی کین پروو آر ٹرانسپیرنسی سو مچ مور دین دیز پولیٹیکل پارٹیز. اگر اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ پیسے کال ٹو فنڈنگ کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ If you're saying there's no عورت مارچ account, where does the money go then? So اگر آپ ایک پوسٹ رکھتی ہیں کہ پیسے بھیجو تو کہاں بھیجو؟ عورت مارچ کی کیونکہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن نہیں ہے تو عورت مارچ کے نام سے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن جو لوگ آرگنائزنگ میں، والنٹیئرنگ میں مدد کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے دوست ایلائز، ان کے پرسنل بینک اکاؤنٹ میں. بٹ کوئی ایسا انسان ہو از انوالوڈ ان آرگنائزنگ کسی حد تک جس پہ سب کا بھروسہ ہو، جو خود بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی دے سکے سب کو اگر ضرورت ہو. اور بٹ وہ آپ کو دے سکتا ہے نا. اگر لیٹس سے میرا اکاؤنٹ ہو، آئی بی لائک یار آپ لوگ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں، جو آئے گا میں دے دوں گا، بٹ میرے سیلری بھی آ رہی ہے، میرا اور بھی آ رہا ہے، تو آئی وانٹ اوپن مائی اکاؤنٹ فار پبلک آڈٹ. ٹپکلی ہم لوگ جس انسان کا اکاؤنٹ دیتے ہیں وہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے کسی اور طرح کے اس سے ٹرانزیکشنز نہ ہو رہے ہوں. اس لیے اس دفعہ ہمیں کال فار فنڈنگ لگانے میں تھوڑی دیر بھی ہوگی، کیونکہ ہم ٹپکلی جو بھی لوگ جن کے پاس بینک اکاؤنٹس تھے ان کے
بہت پھر لائک اور جگہوں سے بھی ان کی جاب یا ان کے اپنے ٹرانزیکشنز بھی اس سے پرسنل لائف کے ہو رہے تھے. تو وی ہیڈ ٹو فائنڈ سم ون جس کا اکاؤنٹ ویکنٹ ہو, جو یوز بنا ہوا ہو بٹ جس سے وہ یوز ایکٹیولی نہ کر رہے ہوں, تاکہ وہ صرف ہم اسپیسیفکلی اس کے لیے کر سکیں. So why not register an NGO? آئی تھنک ایک ہماری سیاست کی بات ہے کہ این جی اوز, کافی ساری این جی اوز بہت اچھا کام بھی کرتی ہیں, لیکن این جی او کا جو ماڈل ہے وہ اکثر جگہ فیل ہو جاتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے چیزوں پہ بات کرنے کی, ایسی چیزوں پہ جہاں کوئی اور بات نہیں کرتا, وچ آئی تھنک از واٹ عورت مارچ جیسا پلیٹ فارم از اباؤٹ. ہم اس چیز پہ بولتے ہیں جس پہ اکثر کوئی بھی اور بولنے کو تیار نہیں ہوتا یا کوئی اور پرومیننٹ آواز نہیں اٹھ رہی ہوتی. اور این جی او رجسٹر کروانے کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے پھر فنڈنگ لیں گے ایکٹیولی, کسی کارپوریشن سے, کسی ایسے ادارے سے. Nobody's forcing you, right? You can choose not to. وہ جیسے ایک پبلکلی اویلیبل اگر اکاؤنٹس ہوں تو یہ جو وائسز ہیں مے بی اسٹائفل ہو جائیں گی تھوڑی. پرسنل کسی کا پرسنل اکاؤنٹ از بٹ اسٹرینج. نہیں, بیکاز آئی تھنک این جی او کا ماڈل ریکوائرس کہ آپ ڈونرز اور گرانٹس کے تھرو چلیں, رائٹ؟ ہاں بٹ کوئی فورس تھوڑی کر رہا کہ نہیں آپ لیں, نیسلے سے پیسے لو, لائک nobody can force you to take any money. آئی تھنک کہ پھر اس کا نا وہ جو گراس روٹ اور کلیکٹیوزم جو ہوتا ہے نا, کیونکہ پھر ہمیں ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کا بنانا پڑے گا, اینڈ دین دیر بی لائک اس کی ووٹنگ ہوتی ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, تو وہ جو ایک اس کے پرائیویٹ سوسائٹی کا کیا رول ہوتا ہے؟ That's an option to look into maybe. I don't know. Just spitballing. آئی تھنک ویسے جنرلی ہم لوگ اکثر ہم سے بہت سارے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر فار انٹرویوز, پوچھتے ہیں کہ ان کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے, یا وہ جو سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے جیسے فریم کیا ہوتا ہے اپنا کویشچن, وہ اس میں ہمیں ایز این آرگنائزیشن ریفر کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ عورت مارچ کیا ہے, از اٹ این آرگنائزیشن؟ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں نہیں, ہم آرگنائزیشن نہیں ہیں, ہم ایک کلیکٹیو ہیں, ہم ایک تحریک کا حصہ ہیں, پاکستان کی فیمنسٹ تحریک کا. اور اس کی ایک وجہ جیسے میری ساتھی نے شروع میں کہا تھا کہ عورت مارچ میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ آتے جاتے بھی رہتے ہیں. اگر ایک سال میں ہوں تو ضروری نہیں کہ میں اگلے سال بھی ہوں, اور ہو سکتا ہے اگر میں اس سال ہوں اور اگلے سال نہیں ہوں پھر واپس بھی آ سکتی ہوں. تو وہ جو ایک فلیکسیبلٹی ہے وہ آئی تھنک ہماری موومنٹ کے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ اگر ہم ایز این آرگنائزیشن اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے تو اس میں پھر وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. فیئر اس میں آپ نے وہ پیپل ود یوٹرسز والا ذکر کیا تھا. یس آف کورس لینگویج نیڈس ٹو بی لاٹ مور انکلوسیو اینڈ دوز آر امپورٹنٹ ڈسکشنز ایز ویل, بٹ لینگویج کین آلسو بی ریسٹرکٹیو ان اے وے کہ اگر اف یو آر یوزنگ سرٹن لینگویج جس سے زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ لینگویج ہی انیکسیسیبل ہے, اینڈ اس وجہ سے اگر وہ ایک کلیکٹیو کا پارٹ ہونا چاہتے تھے یا حصہ ہونا چاہتے تھے وہ اس سے دور رہ جاتے ہیں, بیکاز دے فیل لائک یہ جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں یا جس زبان میں ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں نا, this is for a certain group of people. What would you say to that criticism? I think I disagree, because پہلی بات تو ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ رائٹ آپ کو یہ اسٹینڈ لینا پڑے گا کہ نہیں, someone has to take that step کہ اب سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ women who menstruate or women in general, right? At some point someone has to take that step کہ ہم لینگویج کو ریڈیفائن کریں in terms of کہ ہمارے feminist subjects کیا ہوتے ہیں which are much more than just cis women, ٹھیک ہے. But at that same time language کی inaccessibility کی بات, I think کہ for someone who has engaged with communities, right, ہماری جو ڈفرینٹ گراس روٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں, کراچی کے آؤٹ اسکرٹس میں ہوتی ہیں, ایون آؤٹ سائڈ آف کراچی, آل اوور سندھ, ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو ان کا جو ایکٹیویزم ہوتا ہے نا وہ را ہوتا ہے, وہ تھیوری بیس نہیں ہوتا, وہ انہوں نے شاید ایک بھی کتاب نہیں پڑھی ہو فیمنزم کی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پرنسپل بیس نہیں ہوتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ایکٹیوزم میں سالیڈیرٹی نہیں ہوتی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا فیمنزم ریسٹرکٹیو اور ایکسکلوزیو ہوتا ہے. ان کا فیمنزم بھی اتنا ہی انکلوزیو ہوتا ہے جتنا ہمارا ہوتا ہے, بس شاید وہ لینگویج ان کے پاس ایگزسٹ کرتی بھی ہو تو مختلف طریقے سے کرتی ہوتی ہے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ایز فیمنسٹ کلیکٹیوز
ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم آپس میں ٹیچنگ کریں اور اس لینگویج کو ایکسپینڈ کریں. اٹس ویری ایزی ٹو ازیوم کہ ایز سمن ہو جو خود ان کمیونٹیز میں انگیج نہیں کرتے ان کے لیے بہت ایزی ہے یہ ازیوم کرنا کہ ان عورتوں کو تو یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ تو بہت امیر عورتوں کے مسئلے ہیں. مگر جب آپ ان کمیونٹیز میں جاتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ون دیر از الاٹ مور جینڈر ویریئنس ایون ان دی اسمالر کمیونٹیز, بٹ آلسو یہ خود بھی ریئلائز اور ایکنالج کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ شاید اکراس جینڈر ایگزسٹ کرتے ہوں, اور ایون اف ان کے پاس وہ لینگویج نہیں ہے ان کے پاس وہ پرنسپل ضرور ہوتے ہیں. میں یہ چیز میں ایک اور ایڈ یہ کروں گی کہ ہم لوگ جب سوشل میڈیا پہ پوسٹس ڈالتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم انگلش اور اردو دونوں کریں, لیکن زیادہ تر لائک ہماری پرائمری جو لینگویج ہے وہ کمیونیکیشن کی انگلش ہی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو جو جنرلی سوشل میڈیا کی آڈینس ہے اسپیشلی انسٹاگرام اور ٹویٹر وہ انگلش اسپیکنگ یا وہ مطلب وہ انگلش میں کمیونیکیٹ خود بھی کرتے ہیں. اور ہم لوگ اکثر سیم چیز کا پوسٹ انگلش میں ڈالیں ورسز اردو میں ڈالیں تو اردو والے کو ریلیٹیولی بہت کم ٹریکشن ملی ہوتی ہے, وہ بہت کم لوگوں تک شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. انگلش میں جو پوسٹس ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ ریلیٹیولی ٹریکشن ملتی ہے. تو آئی فیل لائک اگر کوئی انسان انگلش میں اگر انگلش اتنی سمجھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, لکھ سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جا کے انگلش میں خود سے پوسٹ کر رہا ہو, ٹویٹس کر رہا ہو اور ہماری انگلش میں لکھی ہوئی ٹویٹس وغیرہ سے انٹریکٹ کر رہا ہو, تو یقیناً اس کے پاس اتنی عقل تو ہوگی کہ اگر اسے کوئی نیا ٹرم نظر آ رہا ہے تو وہ گوگل پہ جا کے سرچ کر لے. پیپل ود یوٹرسز کا اردو میں کیا تھا؟ ڈیڈ یو ٹرانسلیٹ اٹ؟ وہ لوگ جن کے پاس بچہ دانی ہے. تو اگر لیٹس سے the thing you were talking about جو ایکٹیویزم ہے ان کے پاس باقی ساری چیزیں ہوں, وہ ایکسیس بھی ہو, وہ اچھا کام بھی کر رہے ہوں, they might not have the language 100%. I think ٹیچنس کا جس طرح آپ نے ذکر کیا that conversation needs to exist. بٹ جو میں کہہ رہا تھا کہ sometimes it can be restrictive in a way as well. اگر آپ نے لکھا ہے عورتوں کے لیے ہم کیمپ لگا رہے ہیں in a certain society جہاں کے پوسٹر لگتے ہیں یا بینر لگتا ہے, وہ آ جائیں گی, وہ سیکھ بھی لیں گی, ان کو پتہ بھی چل جائے گا. اگر آپ maybe you're like no we need to write people with uteruses, they might not come then, or maybe even in the Urdu translation. I agree, but یہ فرق ہے نا کہ جو زبان ہم سوشل میڈیا کے لیے یوز کریں وہ شاید ہم کسی گاؤں میں اتر کے یوز نہیں کریں گے, رائٹ؟ اور اگر ہم کریں گے بھی تو ایٹ سم پوائنٹ ہم اس برج کو, اس گیپ کو خود برج کریں گے. بٹ ایٹ سوشل میڈیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو دا کائنڈ آف ڈیموگرافک ادھر جو ہے دیٹ از ایکسپیکٹیڈ ٹو برج دیٹ گیپ دیم سیلوز, رائٹ؟ And a lot of people simply do not because of their own misogynistic beliefs. بٹ سوشل میڈیا پہ سارے ہی ڈیموگرافک ہے نا, سب لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ. نہیں بٹ سو جنرلی عورت 5 کے بعد اگر ایک پرسیپشن ہے کہ ایلیٹ وہ ہے, اور اگر کوئی جاتا ہے لیٹس سے کوئی گاؤں سے, کوئی سوسائٹی سے, آئی مین ٹویٹر یس وائڈلی ڈومینیٹڈ بائی اے سرٹن ایلیٹ کلاس, بٹ لیٹس سے ٹک ٹاک ادر پلیٹفارمس کافی زیادہ ایکسیس اب بڑھ گیا. اف دے ریڈ سم تھنگ اور دے ریڈ سرٹن لینگویج, ہو سکتا ہے ان کو تو لفظ کا مطلب ہی نہ پتہ ہو, اینڈ دیر لائک یار یہ تو مطلب کوئی ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ کر رہے ہیں, بٹ دے ول سی اٹ لائک دیٹ اینڈ دے ول بی لائک اوکے دس پلیٹفارم نیور اسپیکس فار اس بیکاز وی ڈونٹ سی آر سیلوز ریپرزینٹیڈ ان دا کائنڈ آف لینگویج دیٹ دے آر یوزنگ, سو دے مائٹ نیور کم ٹو یو. بٹ از دیٹ ٹرو کہ ہماری صرف سرٹن چیزوں میں لینگویج کو مور انکلوسیو بنانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کے ایشوز جو انہیں ڈائریکٹلی زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتے, یا مطلب انہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ اگر وہ جینولی انٹرسٹڈ ہوں گے اور دیکھیں گے تو انہیں وہ ایسے ایشوز پہ ہمارے پوسٹس ملیں گے ہی نہیں, کیونکہ ہم لوگ جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ اویئرنیس پھیلا سکیں اباؤٹ ٹرائنگ ٹو میک آر سوسائٹی مور انکلوسیو فار پیپل آف آل جینڈرز, وہیں صرف ہماری جینڈر پالیٹکس صرف اسپیسیفکلی جینڈرڈ ایشوز تک محدود نہیں ہے, یا وہ ایشوز جو ایک صرف جینڈر کے لینس سے سمجھے جاتے ہیں, بلکہ ایسے ایشوز تک بھی ہم لوگوں کی رسائی ہے جو جن میں ظاہر ہے جینڈرڈ امپلیکیشنز ہیں, جس میں جینڈر کا سوال اٹھتا ہے لیکن جو کلاس سے ریلیٹڈ ہیں,
جو ایتھنیسٹی سے ریلیٹڈ ہیں, جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں, جو کسی بھی اور قسم کے آپریشن سے, استحصال سے ریلیٹڈ ہیں. تو آئی فیل لائک اگر کوئی انسان کسی ورکنگ کلاس طبقے سے فار ایگزامپل آ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا, تو جہاں انہیں ایک پوسٹ میں شاید ایسی لینگویج ملے جو نیو ہو ان کے لیے, جو ان کو شاید سرٹن ورڈز کا مطلب جن کا نہ پتہ ہو, وہیں انہیں ان کے زندگی کو جو مسئلے امپیکٹ ڈائریکٹلی کرتے ہیں, جو ان کی کانشیسنیس میں بھی ہیں, جیسے بیسک سہولیات ان کے لیے, مہنگائی جتنی بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ 3 سال سے رہی ہے اور اس سال پھر ہم تیسرا سال ہے. سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے, چاہے وہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی بھوک کا سوال ہو, جو کہ ہماری پچھلے سال کی تھیم بھی تھی, چاہے وہ اگر کوئی ایتھنک گروپ جس کو ریاست جبر کا نشانہ بنا رہی ہے ان کے ایشوز کی بات ہو, چاہے وہ ریلیجس مائنورٹیز کے ایشوز کی بات ہو, تو ہم تو ہر اس ایشو پہ بات کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح جو لوگوں کے عام زندگیوں میں ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہی ہو. تو آئی فیل لائک اگر کوئی انسان جینوئنلی انٹرسٹڈ ہوگا ہماری موومنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں, تو جہاں اسے ایسے ورڈز, ایسی لینگویج ملے گی جو شاید اس کے لیے نیو ہو اور انیکسیسیبل ہو, وہیں اسے ایسی بھی لینگویج ملے گی, ایسی بھی ہمارے پوسٹس ملیں گے یا ایسے ویز ٹو کنیکٹ ود اس ملیں گے جو ڈائریکٹلی ان کی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ہو. nobody saying you don't do all of that work in, and obviously جو دیکھ رہا ہے ایک پوسٹ وہ آڈٹ نہیں کرے گا کہ اچھا انہوں نے 99 اور باتیں کیا کہی ہیں. And this is based on, I was looking at all the comments, obviously you know my politics and you know my opinions, but these opinions exist, so we need to address them کہ بھائی اگر ہم certain language دیکھتے ہیں where we feel like we're being talked down to, or we feel like اچھا ہمارے لیے نہیں ہو رہا, اگر let's say session ہے menstruation پہ, once they come in have the same conversation in the same language, but looking at sometimes the tone of the tweet, the tone of the replies, people will be like اچھا ہم جائیں گے ہی نہیں. ایک دفعہ سب آ جائیں using terminology which is a lot more welcoming, پھر بیٹھ کر, and you must have noticed in بیٹھکس people are a lot more responsive than Twitter. Twitter پہ تو لوگ مارنے کے لیے ہی کھڑے ہوتے ہیں. I think what I have noticed is کہ جتنا ہم لوگوں کو ہمارا جو مارچ ہوتا ہے وہ تو obviously ہماری سال کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی کہہ لیں یا سب سے بڑا ایونٹ جو ہمارا ہوتا ہے یا موبلائزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ ہمارا جو مارچ کے مہینے کا مارچ ہوتا ہے, عورت مارچ, وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جتنا ہمارے وسائل الاؤ کریں کہ ہم تھرو آؤٹ دا ایئر کام کریں, لیکن اس میں اکثر سوشل میڈیا پہ ہمیں جو انگیجمنٹ پھر پورے سال مل رہی ہوتی ہے مختلف ایشوز پہ, وہ ہمیں آن دا گراؤنڈ اگر ہم کوئی بیٹھک کر رہے ہیں تو اس حساب سے نہیں مل رہی ہوتی. ٹویٹر اسپیسز میں اکثر 800 900 1000 کبھی اس سے بھی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, ورسز اگر ایک ہم بیٹھک رکھ رہے ہیں تو اس میں یوزولی 30-40 لوگوں سے زیادہ تو نہیں آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا از ایزیئر فار پیپل بجائے اس کے کہ وہ اسپیسیفکلی ٹائم نکال کے آئیں. اکثر لوگوں کو موبلٹی ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم ریچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ خود ہی آ نہیں پاتے ہیں بیکاز لائک اٹس اے ہول سائیکل نا کہ ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے یا ان کو خواہش بھی ہوتی ہے انوالو ہونے کی. جو وجہ ہوتی ہے, جس وجہ سے انہیں خواہش ہوتی ہے, وہی وجہ انہیں روک بھی رہی ہوتی ہے آنے سے, کہ ایک پدر شاہانہ معاشرہ ہے ہمارا جس میں ان کے گھروں سے انہیں اجازت نہیں مل رہی ہوتی آنے کی. تو پوائنٹ از کہ انٹرنیٹ کے تھرو آئی فیل ہم ایک بہت بڑی آڈینس کو ریچ کر پاتے ہیں جس کو ہم آن دا گراؤنڈ لائک بیٹھکوں وغیرہ کے تھرو نہیں ریچ کر پاتے. اور اگر ہم وہ جو انکلوژن جس کی ضرورت ہے وہ بات اگر ہم صرف بیٹھکوں میں کریں گے اور وہ ہم انٹرنیٹ پہ نہیں کریں گے تو اٹ وڈ ڈیفیٹ دا پرپز. اینڈ کیونکہ وہ بات پھر ان لوگوں تک پہنچے گی ہی نہیں, اس لارج آڈینس تک جس تک ہماری رسائی ہے. اور ایک اور چیز میں اس میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جب کوئی اگر ہم سمپلی لکھیں نا کہ ویمن مینسٹرویٹ, آلدو ایون مینسٹرویشن کا ٹاپک اٹ سیلف اتنا بے حیا سمجھا جاتا ہے, بٹ آئی ہیو نوٹسڈ, میں نے دیکھا کہ
اور عورت مارچ کے اور چیپٹرز نے پچھلے سالوں میں مینسٹرویشن وغیرہ کی بات کی ہے، لیکن ان کے پوسٹس کو کچھ خاص رسپانس نہیں ملا، کیونکہ اٹ وازنٹ، انہوں نے جو لینگویج رکھی تھی اٹ واز اس میں آئی تھنک ویمن یا اس طرح انہوں نے وہ والی لینگویج جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو شاید بہت نیو لگے، ایلین لگے، وہ نہیں رکھی تھی. بٹ جیسے ہی ہم یہ زیادہ انکلوسیو بناتے ہیں لینگویج کو، اٹ از اونلی دین دیٹ پیپل، a lot آف پیپل نا جو ادروائز اٹینشن نہیں پے کریں گے، جنہیں گھنٹہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں یا ہم کیا کام کر رہے ہیں، تو اٹ از اونلی دین کہ وہ پوسٹ کو اٹینشن دیں گے، اور وہ اٹینشن نیگیٹو ہوگی، بٹ دین اس نیگیٹو اٹینشن کی وجہ سے بھی پھر ہمارا میسج اور لوگوں تک پہنچے گا. اس میں دیکھیں، اینڈ آئی نو یو آر فائٹنگ اے ماؤنٹین، رائٹ، کہ اگر آپ لوگ نہ بھی بولیں تو لوگ تیار ہیں ڈاکٹرڈ ویڈیوز بنانے کے لیے، وائرل کرنے کے لیے، تو ان کی ریچ بہت زیادہ ہے، ان سے ہم کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے. تو 99% تو ان کی وجہ سے ہے کہ کوئی اگر عورت مارچ سنتا ہے تو جس طرح کے یہ آتے ہیں کہ یار یہ اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ پروپیگنڈا آلریڈی ریچ کرتا ہے اس کے تھرو. دین سم پیپل آر لائک نو، ویل گیو دیم اے چانس، ویل کم، اینڈ دین دے کم، اینڈ دین لیٹس سے somebody who's coming who's not aware of gender issues, who doesn't understand these things as well as you do, and then if that person is told no, saying women is problematic, that person will be like, okay, you've lost me now. Maybe all of those people were right. So do you feel ke focusing on language at this stage where people, it's important to start those conversations, but in a way where people feel welcome, and جو آپ کہہ رہی ہیں جن لوگوں کو ان باتوں کی ضرورت ہے ان تک ہی تو پہنچنا ہے. اگر وہ دروازے ہی نہ کھولیں اور ان کو لگے کہ جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں, تو وہ برج کیسے کراس ہوگا پھر؟ I don't think at any point we say saying women is problematic, right? That's what the discussion unfortunately got reduced to on Twitter, no? I think بہت important understand کرنا کہ بیکاز عورت مارچ از اے فیمنسٹ موومنٹ, تو فیمنسٹ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فیمنسٹ سبجیکٹ میں صرف عورتیں آتی ہیں, اس میں ٹرانس عورتیں آتی ہیں, اس میں خواجہ سرا لوگ آتے ہیں, اس میں مورتیں آتی ہیں, اس میں نان بائنری لوگ آتے ہیں, اس میں ٹرانس مین آتے ہیں, رائٹ؟ تو جب بھی ہم کوئی فیمنسٹ کانورزیشن کرتے ہیں, چاہے وہ مینسٹریشن کے بارے میں ہو, ویدر دیٹس آن جینڈر وائلنس, ٹھیک ہے, اور ویدر دیٹس آن انہیریٹنس, سیف ہاؤسز اینڈ آل آف دوز تھنگس, ہم سارے فیمنسٹ سبجیکٹس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو وین وی سے پیپل وتھ یوٹرسز, فار اینی ون ٹو ازیوم کہ دیٹ ڈز ناٹ انکلوڈ سس ویمن, رائٹ, از ویئرڈ اور میسوجنسٹک ان اٹ سیلف. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی اگر بولے گا کہ یار میں عورت ہوں مگر میں پیپل وتھ یوٹرسز نہیں مانتی تو ہم اس کو کٹا دیں گے, یا کبھی بھی ہم نے ٹویٹر پہ کسی کو بیش ڈاؤن کیا ہے کہ ہاؤ ڈے یو سے کہ دس از اے ویمنس رائٹ موومنٹ, رائٹ. تو اٹس ناٹ کہ ہم لوگوں کو push back کرتے ہیں on the basis of difference of opinion. There's It always might not come from the platform, but people were being bashed for this. نہیں, وہ ایک obviously وہ جب war zones بن جاتے ہیں تو دونوں سائڈ میں لوگ ہوں گے جو it just I feel کہ وہ جو intention تھی وہ somehow got lost. Yes, you got attention, but وہ negative attention and وہ discussion اتنا ہو گیا تھا کہ it just the issue didn't matter anymore. It just became like a back and forth of personal interests. Don't you think جب insults, جی, not interest. جب 2018 اور پھر آلسو اگین 19 میں میرا جسم میری مرضی, خود کھانا گرم کر لو جیسے پوسٹرز جو تھے ہمارے مارچ پہ, ان پہ ایک دم سے بیک لیش آیا, تو وہ بھی اسی قسم کا بیک اینڈ فورتھ تھا جہاں جو میسوجنسٹک سیکشن تھا سوسائٹی کا وہ مسلسل اس پہ تھریٹن کر رہا تھا ہمیں, اور جنرلی عورتوں کو, فیمنسٹس کو برا بھلا کہہ رہا تھا, ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا تھا, اور جو فیمنسٹس تھیں وہ پش بیک کر رہی تھیں اسی, وہ شاید اس سے وہ صرف ٹویٹر تک محدود نہیں تھا جبکہ یہ مینلی ٹویٹر پہ ہوا, تو شاید یہ فرق ہے. بٹ آئی فیل وہاں وہ بہت ہی ایک ایجنڈا ڈریون تھا. وہ تو انٹرنیٹ پہ اگر کوئی کہہ دے کہ وہ ایک بہت اچھا ٹویٹ تھا, کوئی کسی نے لکھا تھا کہ میں جم جا رہی ہوں اور میں پانی پی رہی ہوں, اور کسی نے رپلائی کیا ہوا تھا شرم ہی نہیں آتی تمہیں, جم جاتے ہوئے اور لوگوں کو بتا رہی ہوں میں پانی پیتی ہوں, بڑے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوتا, پیاسے ہوتے. تو انٹرنیٹ پہ تو آپ کچھ بھی بولتے ہیں, آپ کو گالیاں پڑھنی ہیں. دس فرام دی آؤٹ سائڈ, obviously I wasn't involved, I felt that people in earnest
were being critical and then were being attacked. I feel میرا جسم میری مرضی کا جو criticism تھا بہت disingenuous, بہت agenda driven, بہت deliberate اور بہت strategic تھا. And it opened up a lot of conversations and it gave people like people who might have not known about the issue or personal bodily autonomy, it really opened the doors for those people to come in and have that conversation. Do you feel that in this case also that happened? Eventually log aaye aur unhone phir baatein ki aur the issue, the focus remained on the issue? I think it's a process. I think کہ یہ ایک conversation سے نہیں ہوگا. The same went with میرا جسم میری مرضی, کہ میں یہ ابھی بھی کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہوں کہ ایون عورت مارچ کا 7واں سال ہے اور ابھی بھی کچھ لوگ اس کا اسی طرح ڈسنجینیوس کرٹیسزم رکھتے ہوں گے. آئی تھنک کہ دا سیم تھنگ گوز ود دس, کہ اگر اس میں بھی لوگوں کا ڈسنجینیوس پروپیگنڈا یا جینڈر ڈریون ہے کہ ہم فیمنزم کو یا عورت مارچ کو ایک سس عورت کے ارد گرد گھمائیں, رائٹ, اور دس از ڈسنجینیوس اینڈ انفیمنسٹ کیونکہ دیٹ ایکسکلوڈس ٹرانس وومن, ٹرانس مین, آل دی ادر جینڈرس, رائٹ. تو دیٹ آلسو اوپنس دا ڈور فار ڈسکشن اینڈ براڈر انگیجمنٹ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ مورت مارچ ایک موومنٹ اس طرح کا نکلا ہے. تو a lot of times یہ ایک دروازہ کھلنا ان لوگوں کے اریجر کو ختم بھی کرتا ہے, کہ اگر ہم کہیں گے کہ فیمنزم صرف عورتوں کا ہے, صرف عورتوں کا ہے, تو وہ جو آئیڈینٹی اریجر ہو رہا ہے اور لوگوں کے اسٹرگل کا اریجر ہو رہا ہے, اس کو کون روکے گا, رائٹ. کیونکہ ایٹ سم پوائنٹ وی ہیو ٹو سے کہ ہمارے ساتھ یہ سب لوگ بھی کام کرتے ہیں, ہمارا فیمنزم انٹرسیکشنل ہے, ہمارا فیمنزم انکلوسیو ہے, اور پھر یہ سب لوگ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ عورت مارچ میں کام کرتے ہیں, ڈفرینٹ سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک پلیٹ فارم حاصل کرتے ہیں, تو دے کین وائس آؤٹ دیئر کنسرنس مچ بیٹر, رائٹ. تو opening that door for discussion, opening that door for engagement has to have a beginning, has to have a first step, and if that is it, then that is fine, because ہمیشہ کوئی بھی عورت مارچ جب بھی کوئی فرسٹ اسٹیپ لیتا ہے تو اسی طرح ایک وار زون کی طرح, اسی طرح ایجنڈا ڈریون اور بہت اگلی میسی ہوتا ہے. سندھ مورت مارچ میں بھی عورت مارچ آرگنائزر انوالوڈ, phenomenally done great work, بٹ اس سے پہلے ایک سال میں عورت مارچ واز آلسو بینگ اٹیکڈ فار بینگ ٹرانسفوبک. یہ بھی تو ود ان کرٹیسزم آیا ہے فار سم ریزن. تو وہ these conversations will happen, I guess, within societies, within organizations, within collective. There will always be disagreements, but in terms of the wider public perception, I think if certain opinions exist, وہ بیٹھ کے بات کرنے والی جو اسپیس ہے is a lot more important than, you know, just یہ feminist نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. These conversations need to happen. Yeah. But آؤ بیٹھو تو I think that start maybe اینڈ اگین سوشل میڈیا انکریج یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے ببلز میں رہیں اور اس سے باہر نہ آئیں. وہ ببلز توڑنا اور ایکسیس کرنا ذرا مشکل ہو گیا. ہم ذرا راؤنڈ اباؤٹ اس ڈسکشن میں پھنس ہی گئے ہیں. تو ایک اور یہ جو پبلک کرٹیسزم ہے کہ جی ایلیٹ ویمن رن اٹ, ایلیٹ ویمن آر دیر, اور ڈیفینس کے لوگوں کے لیے ہے یہ عورت مارچ. اس کرٹیسزم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک یہ بہت فنی لگتا ہے مجھے, کیونکہ کبھی بھی ایلیٹ لوگ ایلیٹس کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوتے, ایلیٹ لوگ ایلیٹ لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوتے, جو کہ عورت مارچ کرتا ہے. عورت مارچ سرمایہ داری کے خلاف بات کرتا ہے. عورت مارچ ان تمام ان انسٹیٹیوشنس کے خلاف بات کرتا ہے جو ایلیٹ کیپچر میں شامل ہیں یا جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں بہت حد تک, جن کا نام نہیں لیا جا سکتا. اور کون لوگ ہیں, لو نام. اور یہ جو کرٹیک ہے نا, یہ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری جو کرٹیک آتی ہے عورت مارچ پہ یا جو آئی ہے آج تک وہ سب غلط ہے, بٹ کچھ کرٹیک ہے جو اس طرح کی جو کرٹیک ہے نا جو بالکل ہی ڈسنجینوس لگتی ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ صرف وہی انسان کرتے ہیں, وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ایکچولی آج تک اٹینڈ نہیں کیا, جنہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ چلو اٹینڈ نہیں کریں, ہماری ڈیمانڈس اٹھا کے پڑھ لیں. ہمیں اکثر لوگ ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پہ کہ کچھ بہت برا ہو گیا ملک میں, کوئی ریپ کیس فار ایگزامپل آیا ہے تو اس پہ کسی
ٹیگز میں ہوگا, ہمیں ٹیگ کیا ہوگا, ہم کلک کریں گے کہ اچھا بھائی کیا ہے کامنٹ. ویئر از عورت مارچ, وائی از عورت مارچ ناٹ اسپیکنگ اگینسٹ دس, یا وائی ڈز عورت مارچ نیور ٹاک اباؤٹ ہراسمنٹ اینڈ ریپ. اور ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار ہم انہی چیزوں پہ ہم نے خود کانورسیشنز اسٹارٹ کی ہیں, تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے, اگر کوئی آ کے یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ او یو پیپل نیور ٹاک اباؤٹ دس ایشو, جب کہ وہ ایشو بیسک ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہماری موومنٹ کافی حد تک اس کے اراؤنڈ سینٹرڈ رہی ہے, تو دیٹ جسٹ شوز کہ ان کی جو کرٹیک ہے وہ ایک تو پلیس آف اگنورینس سے آ رہی ہے, بٹ آلسو ایک ہوتی ہے نا اگنورینس کے کسی کو ایکسپوجر نہیں ملا ہوتا ایک چیز کا, تو اس میں اس انسان کو اس چیز کی نالج نہیں ہوتی, لیکن اس میں ہوتی ہے یہ ولنگنیس کہ میں مزید جانوں اس چیز کے بارے میں, اپنا ورلڈ ویو ایکسپینڈ کروں. لیکن یہ والی جو کرٹیک ہے کہ او یہ ایلیٹ عورتوں کا ہے, او یہ ریئل ایشوز کی بات نہیں کرتا, یہ مجھے لگتا ہے انہی لوگوں کی طرف سے آتی ہے جنہیں ایکچولی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے موومنٹ میں, موومنٹ کے آگے بڑھنے میں, اور جنہوں نے کبھی موومنٹ کے ساتھ ایکچولی انٹریکٹ کیا نہیں ہوتا, اور وہی لوگ جن کے خلاف ہم لوگوں کی موومنٹ ہے, جن کی پاور کو ہماری موومنٹ تھریٹن کرتی ہے. تو ایک یہ ہے, اور اس کے علاوہ مطلب ہم لوگوں کی جو ٹیم ہے, ویسے تو ہر سال کچھ نیو لوگ آتے ہیں, کچھ پرانے رہتے ہیں, بٹ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم ہماری ٹیم میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل جاب کرتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہوم میکرز ہیں, یا پھر جو اپنے گھر کی سارے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایسی کمیونٹیز سے جن کا تعلق ہوتا ہے جو کہ مزدور طبقے کی کمیونٹیز ہیں, چاہے وہ فشر فوک کمیونٹی ہو, چاہے وہ کوئی اور ایسی کمیونٹی جس کا جیسے ہوم بیسڈ ورک سے تعلق ہو, ڈومیسٹک ورک سے تعلق ہو, ہاں مطلب مختلف جو بھی انٹرسیکشنز ہیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, جن کو ریاست کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کے لوگ آرگنائزنگ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں, تو چاہے وہ مذہبی اقلیتیں ہوں یا کوئی بھی ایسا حصہ ہو معاشرے کا جو دبا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ جو کرٹیک ہے یہ بالکل بے بیس بنیاد. لیس ہے. اور بس میں اس میں ایک اور چیز یہ کہوں گی, پھر تم بولنا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم ایلیٹ عورتوں کے ایشوز کی بات نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں, لیکن ہم صرف ان کے ایشوز کی بات نہیں کرتے. لیکن جب ہم وائلنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں, ہراسمنٹ کی, ریپ کی بات کرتے ہیں, تو ہم تمام عورتوں اور مختلف جینڈرز کے لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایلیٹ عورتیں ایکسکلوڈ نہیں ہوتی. ایلیٹ عورتوں کا بھی کانٹری ٹو اے لاٹ آف پیپلز پرسیپشن مسئلہ ہے وائلنس. بہت اپر مڈل کلاس گھرانوں میں وائلنس ہو رہی ہوتی ہے, فائنینشیل ابیوز ہو رہا ہوتا ہے, سیکشول ابیوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ایشو ہے جو صرف ایلیٹ عورتوں کا ایشو نہ ہو, بلکہ جو ایک جنرلی ایک وومنز ایشو ہو یا جینڈرڈ ایشو ہو, تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اور وہ ایلیٹ عورتوں کو بھی اکثر چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اور آئی تھنک ہمارے سوسائٹی میں جو لوگ عورت مارچ کے خلاف ہیں, جو جنرلی مسوجنسٹک ہیں, وہ اس بات کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے ببل میں ونس کوئی ویلدی فیملی سے کوئی تعلق رکھ لیتا ہے, تو پھر اس کے زندگی میں کوئی اور اس کے جو سوشل مارکر ہے وہ میٹر نہیں کرتا. وہ کون سی ریلیجس بیک گراؤنڈ سے ہے, کون سے جینڈر بیک گراؤنڈ سے ہے, کون سی ایتھنیسٹی سے ہے, وہ چیزیں ان لوگوں کے حساب سے میٹر کرنا بند کر دیتی ہیں, وچ از اے ویری ریسٹرکٹیو وے ٹو لک ایٹ دا ورلڈ, اینڈ جو لوگوں کی زندگیوں کی جو ریالٹی ہے اس کو اکاؤنٹ میں نہیں لیتا. آئی تھنک کہ کمیونٹی آرگنائزرز جو ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک کہ ہماری جو کرنٹ ٹیم ہے اس کے تقریباً آدھے لوگ اس طرح کی کمیونٹی سے ہیل کرتے ہیں, اور عورت مارچ پھر ان کمیونٹیز سے اپنی الائنسز اور ریلیشن شپس بھی بلڈ کرتا ہے. اینڈ ایوری ایئر بیفور دا مارچ ہم لوگ تقریباً 1-1.5 مہینہ لیتے ہیں جہاں پہ ہم آؤٹ ریچ میٹنگس کرتے ہیں. تو ہم کوئی 50 سے 70 آؤٹ ریچ میٹنگس ہر سال کرتے ہیں, جدھر ہم ان ڈفرینٹ کمیونٹیز کے پاس جاتے ہیں,
ہم ان سے ریلیشن شپ بلڈنگ کرتے ہیں, اور ہماری جو ہر سال کی ڈیمانڈز آتی ہیں وہ ان کمیونٹیز سے ہی آتی ہیں کہ یہ آ کے بتاتی ہیں کہ او اس سال ہمارا معاشی مسئلہ ہے, اس سال ہمیں سیف ہاؤسز کی ضرورت ہے, اس سال ہمیں الیکشن میں اس طرح لوگوں نے بیوقوف بنایا, رائٹ. تو ہماری جتنی بھی ڈیمانڈس بنتی ہیں وہ ہمیشہ ہماری کمیونٹی انگیجمنٹ کے تھرو ہی آتی ہیں. بٹ آن ٹاپ آف دیٹ پھر جو ہم ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں, ایٹ دیٹ پوائنٹ پھر وہ عورتیں ہماری مارچ میں بھی آتی ہیں. تو ایوری ایئر اگر کوئی مارچ میں آیا ہو تو دے وڈ ریئلائز کہ ہماری آدھی اٹینڈنس انہی عورتوں سے, مزدور طبقے کی عورتوں سے ہی ہوتی ہے, اور یہی عورتیں ہیں جو آگے عورت مارچ کو بلڈ کرتی ہیں. ہماری جو آؤٹ ریچ ہوتی ہے وہ کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز میں ہوتی ہے, کرنگی, اورنگی, سرجانی, بلدیا, ملیر کی بہت ساری گوٹ ہیں. بٹ آلسو ہم کراچی سے باہر بھی اب اپنی آؤٹ ریچ بڑھا رہے ہیں, سکر, حیدرآباد, ٹھٹا, لاڑکانہ اینڈ آل آف دیز پلیسز, بیکاز ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ کراچی ایک اربن سینٹر ہے جدھر شاید جس کا فیمنزم جو ہے وہ ان ڈفرینٹ کمیونٹیز سے مختلف پیج پہ ہو, مختلف طریقے سے ہو, بٹ ایٹ دیٹ سیم ٹائم آن دا سیم پیج, آن دا سیم ویلیوز اینڈ آن دا سیم پرنسپل. تو اس کمیونٹی ایکٹیوزم کو ریکگنائز کرنا اور پھر اس کو آ کے پلیٹ فارم دینا, ان کو آ کے اسٹیج دینا. اینڈ دین ہمارا جو اس سال کا فارمیٹ ہے وہ ایک احتجاجی میلے کا ہے, تو دیٹ وہ انیبل کرتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اٹینڈیز ہیں وہ آئیں, وہ آ کے ایک کانورزیشن کریں اور ایک ڈیپر انگیجمنٹ کریں ود دیز ویری کمیونٹی لیڈرس, تاکہ آ کے ان مسئلوں کو سمجھیں اور پھر اس طرح بہتر کنیکٹ کریں. بیکاز سوشل میڈیا سے دیکھنا اور یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا از ون تھنگ, بٹ ہیونگ اے کانورزیشن ود دیز پیپل ان ریئل لائف اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیز ایشوز از لائک, اس سے جو ایمپتھی بلڈ ہوتی ہے, اس سے جو فیمنسٹ سالیڈیرٹی بلڈ ہوتی ہے, وہ شاید اتنی آن لائن پہ یا کسی کو اسٹیج پہ اسپیچ دیتے ہوئے شاید نہ بلڈ ہو. ٹاکنگ اباؤٹ آن لائن انگیجمنٹ, لوگوں نے بہت بیہودہ سوال پوچھے ہوئے ہیں, تو میں ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں. اچھا سوری, میں بس ایک چیز ایڈ کر لوں. جی. ابھی ہم لوگ گئے تھے کوئی 2 مہینے پہلے حیدرآباد, اور وہاں ہم لوگوں نے ہوم بیسڈ ورکرز سے ملاقات کی, ان لوگوں کی یونین سازی میں جو چیلنجز آ رہے ہیں. اگر یہاں جو لوگ سن رہے ہوں گے, ہمیں انہیں اگر نہیں پتہ, تو ہوم بیسڈ ورکرز کا جو ایکٹ ہے وہ پاس ہو گیا تھا 2018 میں سندھ حکومت کی طرف سے, لیکن وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. بہت ٹیڈیس پروسیس, اور ہوم بیسڈ ورکرز کو دن کے تقریباً 150 روپے ملتے ہیں, اور انہیں 3-4 طرح کے کاموں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں, جن میں سے ایک ہے کہ چوڑیوں کو وہ آگ پہ رکھ کے جوڑ رہے ہوتے ہیں, بنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی ان کی ظاہر ہیلتھ پہ بہت برا اثر کر رہی ہوتی ہے. تو ہماری ان لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور ہم لوگ کراچی میں بھی اس طرح کی جو بھی کمیونٹیز موجود ہیں ان سے اور دیگر کمیونٹیز سے رابطے میں رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر, جس حد تک ہو سکے, اور اسپیشلی کلوز ٹو دا مارچ اور زیادہ. اور پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارے آپس میں ٹیم میں ڈسکشن چل رہا ہے کہ ہم مارچ کریں نہ کریں, لائک 8 مارچ کے دن, کیونکہ ہمیں فیل ہوا کہ مے بی ہماری جو مارچ آرگنائز کرنے میں جتنا ہمیں انرجی اور ٹائم لگتا ہے وہ آبویسلی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم مارچ کو اسکپ کر دیں فار ایگزامپل, اور اس کے بجائے ہم آن دا گراؤنڈ اور جن چیزوں میں انوالو ہیں انہیں جاری رکھیں, تو ہماری انرجیز اس طرف لگ سکتی ہیں. تو ہمارے آپس میں جب ڈسکشن ہو رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے, اور اس دفعہ ہم کافی لوگ تھے کہ اس دفعہ چلیں ہم مارچ نہیں کریں گے, ہم کچھ اور کریں گے تاکہ ہم اپنی انرجیز دوسری طرف اور آن گراؤنڈ کام پہ ڈائیورٹ کر سکیں. تو وہ جو ہوم بیسڈ ورکرز جن سے ہم ملے وہاں پہ حیدرآباد, جب ہم ان سے ملنے گئے, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی مارچ میں جب آتے ہیں تو ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مارچ کا وقت آئے گا اور ہم لوگ آئیں گے کراچی, اور ہم لوگ اور جن کمیونٹیز سے یہاں پہ جن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اکثر ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ نہیں مارچ کرنا ہے, ہمیں ایک دن ایسا ملتا ہے سال میں جب ہمیں یہ موقع ملتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از انف ٹو شو کہ کتنا ایلیٹ کیپچر ہے عورت اور مارچ پھر میں. یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ عورت مارچ کے لیے نئے ڈریسز بھی بناتے ہیں, تو ایٹ دیٹ پوائنٹ وی آلسو کال اٹ اے فیمنسٹ عید, کیونکہ ایک ایسا دن ملتا ہے جہاں پہ ہم آ کے سڑکوں پہ اسپیس ٹیک اپ کرتے ہیں اور اپنے لائک پبلکلی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اس طرح. مارچ تو ہوگا. بہت سارے سوال تھے, ہم نے بہت زیادہ ایڈریس کر لیا ہے, تو ویل بی اسکپنگ دوز. اور مارچ ریپرزینٹس ایلیٹ کلاس ایٹ مائکرو لیول اونلی, ہم نے کر لیا یہ سارا ڈسکس. Merely marches once a year with selective representation won't work. Good, they won't work, but that's not what they do. So they do work all year round. اچھا, آلسو اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں مارچ ونس اے ایئر, بھائی
کون سا اونلی ونس اے ایئر. ہم نے پچھلے سال اقلیتی حقوق مارچ پہلا آرگنائز کروایا جس میں عورت مارچ باقاعدہ طور پہ کو آرگنائزر تھی, اور سندھ مورت مارچ میں ہم نے تھوڑی سی ہی مدد کی جتنی ہم کر سکے. اس میں ہم نے کوشش کی مدد کروانے کی. کلائمیٹ مارچ ہوا تھا, اس میں ہم نے مدد کی. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو نان مارچ بھی پورا کام بالکل ہے, آپ لوگ فالو تو کریں نا, آپ لوگ دیکھیں تو پورے سال کیا کیا ہوتا مزدور ہے. مارچ بھی کیا تھا لیبر ڈے کے موقع پہ, اور مارچز کے علاوہ مزید پروٹیسٹ اور آن دا گراؤنڈ لائک پروٹیسٹ سے کے علاوہ بھی جو کام ہوتا ہے جو سالیڈیرٹی کا, ریلیشن شپ بلڈنگ کا. اوکے, لیٹس ریپڈ فائر دیز ون بائی ون, ون کر لیتے ہیں. ڈو دے اون آل آف دا سلوگنز ریز دیئر اینڈ پلے کارڈز, scripture shown there, or scripture shown there, or as in something written on there, someone really says things out of their expectations? آئی تھنک مجھے آج تک کوئی بھی ایسا پلیکارڈ نہیں ملا ہے جس سے میں کہوں گی کہ عورت مارچ جسے اون نہیں کرتا. ہاں, بہت سارے فوٹو شاپ ہوئے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے, تو اب ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی. Is gender myth a reality? Is gender equality a myth or a reality? رات کے 11 بج چکے ہیں. I think it's a tangible goal, but it'll take time, but we'll get there. Does the Aurat March think it's all inclusive, its manifesto accessible, understandable and digestible for all Pakistani women? I think so, yeah. Do you make videos reading the manifestos in different languages? Is it in different languages? Is it in regional languages? اوکے نو, سو ہم لوگ انگلش اور اردو میں کرتے ہیں جنرلی. وی نیڈ ٹو میک اٹ مور ایکسیسیبل فار لائک ریجنل لینگویجز وغیرہ جو لوگ سمجھتے ہیں, جو انگلش اردو نہیں سمجھتے. لیکن ہماری ٹیم میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو مختلف زبانیں سمجھتے ہیں, تو پھر وہ جن لوگوں کو جانتے ہیں ان تک آؤٹ ریچ کر لیتے ہیں ان لینگویجز میں. بٹ یس, آئی تھنک سوشل میڈیا کے لیے this is something that we need to work It's a on. limited team. You can't really expect کہ سب لوگ وہی کر لیں. But even beyond the manifesto, right, we try to make it disabled friendly as well, like the march event. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ویل چیئرز ہو اور اس کی جنرل ایکسیسیبلٹی ہو. ہمارے پاس ایک لینگویج انٹرپریٹر سائن لینگویج انٹرپریٹر ہوتا ہے جو ہر وقت اسٹیج پہ کر رہا ہوتا ہے, اور اس پہ بھی ہوتا ہے when we are marching on the truck ہوتا ہے. تو that is also an area that we focus on. Given Pakistan's literacy rate, especially among women, it's unrealistic to, سوال تو نہیں ہے تو آپ opinion ہے, it's unrealistic to expect widespread understanding of the subtleties and sarcastic slogans, particularly since few engage with nuanced discussions found in books and blogs. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ I think the last sentence, right, کہ few engage in nuanced discussions, right, I think I agree, and that is why the changing of the format and like engaging in deeper discussions is important. But a lot of the time people conceptualize Aurat March as simply a social media page. You have to realize کہ ایک ایسی feminist collective ہے جس کا social media سے ایک حصہ ہے. ہمارے بہت سارے آرگنائزرس کے پاس ٹویٹر ہے بھی, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا چل رہا ہے. They're so detached from it. And I think that's a very healthy way to go about it as well. I think to really understand Aurat March, آپ کو مارچ میں آنا ہوگا, but also ہماری all around protests, بیٹھکس اور ٹیچنگس ہوتے رہتے ہیں. تو that are much more genuine اور organic طریقے کہ آپ ہم سے انگیج کریں, آپ ہم سے ڈس ایگری کریں, آپ ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں, اور ہم ایک دوسرے کے فیمنسٹ ڈسکشن کو سمجھیں. میں بس اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جو کرٹیک آتی ہے کہ وہ آپ کے اگر سلوگن زیادہ اچھی لینگویج میں ہوں, پولائٹلی ہوں, تو لوگوں تک بہتر پہنچیں گے. تو آئی ڈس ایگری ود اٹ, کیونکہ when in the history of Pakistan or feminism has anyone listened to women or gender minorities saying something politely, asking for something politely? Well-behaved women have seldom made history. I think اس طرح کے ہے نا کچھ کوٹ. Yeah. Equal representation should include women and girls who prefer religious hijab, niqab or other conservative values. Is there any effort being made on including? کیوں آپ حجاب کے خلاف ہیں؟ آپ کیوں حجاب کے خلاف ہیں؟ I think the only hijab I'm against is وہ جو یوٹیوبر ہے. Good. Your definition of feminism is too extreme. Can't men and women coexist? بھائی آپ کو آ کے گھر پہ مارا ہے کسی نے, آپ کو بولا آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, کسی کا گلا کاٹا ہے, کیا کیا ہے بس. آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو, خواجہ سلام کو, دوسری اصناف کے لوگوں کو زندہ رہنے دو, تو اٹ از انٹرپریٹڈ بائی سم ایز سیئنگ کہ او مردوں کو مار دو. یہ ایک صاحب ہیں, بڑے فیمس یوٹیوبر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ اگر ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن بل آ گیا تو پاکستان میں ساری شادیاں ٹوٹ جائیں گی. تو اگر آپ خود ایکنالج کر رہے ہیں, انہوں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ خدا نے عورتوں کو ڈیورس کا حق جان بوجھ کے اس لیے نہیں دیا کیونکہ اگر دے دیتے تو پاکستان میں ہم سب تو کمارے ہوتے.
تو اگر آپ لوگ خود یہ اکنالج کر رہے ہیں کہ بھائی اگر بیویوں کو ماریں گے نہیں تو شادی ہی نہیں چلے گی, عورتوں کو حق میں, تو آئی مین sure you're against everything but you're acknowledging that you are the problem. And yeah, it's just nuts what some people say. Why they don't raise real questions like child marriage, harassment at workplace, non-women friendly government offices. Last but not the least, same line for men and women at bank or any. کیا یہ ایشو آپ کیا چاہ رہے ہیں, سیم لائن ہونی چاہیے کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. I think مردوں کو it's لائن میں کھڑے رہنا نہیں آتا, آپ پاگل ہو گئے ہیں, سیم لائن دماغ خراب ہو گیا ہے. I would love آئی فیل وائلیٹڈ ان مینز لائن یار. I would love اگر ہم ڈیمانڈس میں لکھیں کہ بینک کے اندر مرد و عورتوں کی الگ لائن ہو. ہاں یہ بٹ یہ کافی فنی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائلڈ میرج کی بات نہیں کرتے, جبکہ ہماری ایک ڈیمانڈ کافی سالوں سے فورس کنورژن اور چائلڈ میرجز کے خلاف رہی ہے, اور باقی ایشوز بھی ہراسمنٹ وغیرہ. مطلب یار کیا میرا جیسا میری مرضی شروع سے ہے, ویئر آر یو. In fact, it's like really interesting. Like some people have come up with this weird idea کہ child marriage is a reality, مگر یہ ایک myth بھی ہے اور اس کو بہت بڑا چڑھا کے کیا جا رہا ہے. And that's like بہت problematic چیز ہے کہ آپ ایک اتنی like ہمارے ساتھ we have people who run shelter houses for these victims of forced conversion, right? تو آپ ان کے ایکسپیرینس کو invalidate کر رہے ہو, but also it's a very like massive issue in Sindh or like all over Pakistan as well, right? کہ آپ we have these young girls from different religious minorities, ان کو forcibly convert کر دیتے ہیں for the sake of marriage, right? اور اس کا بل بھی پاس نہیں ہو کے دے رہا ہے. تو it is a massive issue, and for someone to trivialize it اس طرح بولتے کہ یار یہ تو myth ہے, یہ تو بڑا چڑھا کے بولتے ہیں. یہ قیصر راجہ صاحب کی بات کر رہی ہیں. وہ انٹرسٹنگلی مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اسلام بڑھانا ہے تو ینگ ہندو گرل سے ہی بڑھانا ہے, اور کوئی نہیں کسی کو کنورٹ کرنا, اور کسی کو نہیں تبلیغ کرنا. یہ ینگ ٹین ایج لو جہاد لڑکیاں جو پھر آپ شادی بھی کر لیتے ہیں کنورٹ کر کے انہی کے ساتھ, تو بس یہیں آپ کا سارا تبلیغ فوکسڈ ہے. وائی دے ڈونٹ پروٹیسٹ اگینسٹ انفلیشن الیکٹریسٹی, دے ڈو وہ ہم نے اتنی دفعہ ڈسکس کر لیا. اس کو ذرا ریورس کر دیتے ہیں اس سوال کو, کیونکہ یہ ہم نے ایڈریس کر لیا. یہ بھی تو سوال آتا ہے کہ آپ لوگ تو عورتیں ہیں, آپ لوگ عورتوں کے ایشو کی بات کریں, آپ لوگ کیوں بجلی ایک طرف کہتے ہیں آپ بات نہیں کرتے, پھر یہ بھی آتا ہے تو ہاں آپ لوگ کیوں بات کر رہے ہیں بھائی الیکشن فراڈ ہو گیا, جو ایک کافی سینٹرل ہے اس سال کے مینیفیسٹو کا کہ ریاست جواب دو, بھوک کا حساب دو. اور ہمارا پچھلے سال کی تھیم تھی اکنامک رائٹس, اس سال بھی ہم لوگ سوشل سیکورٹی اور معاشی حق کی بات کر رہے ہیں. تو جو بھی ہمارے کلاس بیس ایشوز ہیں ان میں بھی ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ عورت کو زیادہ ڈسپروپورشنلی امپیکٹ ہوتا ہے. تو اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ ٹو برنگ اپ, بٹ آلسو ریئلائز کریں کہ ہم اس کے بارے میں بہت سالوں سے بات کر رہے ہیں. آلسو یہ مطلب عورتوں کے ایشوز کا کوئی کیٹیگری بنی ہوئی ہے کہ سوسائٹی میں بس ایک سرٹن ٹائپ کے ایشوز ہیں جو عورتوں کو افیکٹ کرتے ہیں, اور عورتیں باقی پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہیں. تو باقی پوری دنیا کے ایشوز مردوں کے ایشوز ہیں, اسپورٹس ہو گیا, سیاست ہو گئی, عورتوں کے ایشوز بس میک اپ اور ان چیزوں کے حوالے سے ہیں. از دیٹ واٹ دے مین؟ پاکستان میں صرف جاوید چودھری صاحب ہیں جو میرے ایشوز ریپرزینٹ کرتے ہیں, میرے ایشوز کی باتوں کرتے ہیں, مردوں کا مجاہد. وائی از اور لمیٹڈ ٹو اونلی بگ سٹیز؟ آپ کس شہر میں آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کانٹیکٹ کریں اور آپ کریں. ریسورسز از دا پرابلم, رائٹ؟ آئی تھنک ہاں, آئی تھنک جس حساب سے شروع کے 3-4 سالوں میں اسپیشلی بیک لیش آیا, تو اس میں بہت سارے اور شہروں میں بھی شروع ہوا عورت مارچ یا کچھ جگہ عورت آزادی مارچ, لیکن اکثر جگہ کوشش بھی کی لوگوں نے اور وہ نہیں کر سکے پریسائسلی بیکاز آف دا بیک لیش. تو فار ایگزامپل فیصل آباد میں 2021 میں مجھے یاد ہے وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے اس سے ایک دن پہلے کینسل کر دیا کیونکہ انہیں بہت زیادہ تھریٹس آ رہے تھے. تو آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارا اس دفعہ پلان تھا کہ ہم کراچی میں نہیں کرتے, ہم اور شہروں میں جا کے آرگنائزنگ میں مدد کرواتے ہیں. وہ پھر ہمیں ریکویسٹ آئیں کہ کراچی میں کریں, لیکن اب ہوپ فلی اگلے سالوں میں آپ کو اور شہروں میں بھی ملیں گے. اور ابھی اٹس ناٹ جسٹ دا بگر سٹیز, سندھ کے اور شہروں میں بھی ویسے ہو تو رہا ہے ابھی بھی. اینڈ اف somebody wants to organize they can reach out. Yeah, for of course, everyone's sake تم سارے شہر لسٹ ڈاؤن کر سکتے جدھر کبھی عورت مارچ ہوا ہے. سو ابھی فی الحال لاہور, اسلام آباد, کراچی, ملتان, حیدرآباد, سکھر میں ہوا ہے, کچھ جگہ پہ عورت آزادی مارچ ہوا ہے, تو سکھر, کند کوٹ, اور ابھی جو ہے لاڑکانہ میں عورت آزادی مارچ ہو رہا ہے. باقی
صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ، کہتے ہیں مین کانٹ کو ایگزسٹ، آپ کہہ رہے ہیں لڑکا نہ. اچھا نہیں، سوری، شہر کا نام ہے، سوری 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 اٹس اوکے. میں خود سندھی ہوں، میں یہ جوکس کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. How are they going to transform themselves from holding marches to becoming a pressure group which can influence the legislature to enact laws and ensure implementation of those laws like they're doing it? آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ کویشچن ایز ویل رائٹ، کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ او عورت مارچ کا امپیکٹ کیا ہے، کہ انہوں نے کوئی آئی تھنک کہ ریئلائز کرنا کہ عورت مارچ ایک کلچرل فیمنسٹ موومنٹ ہے، رائٹ. ہمارا بہت سارا کام ڈسکورس کریٹ کرنا، انگیجمنٹ کریٹ کرنا اور کانورزیشن اسٹارٹ کرنا ہے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ہم لوگ کبھی کبھار یس پریشر گروپس کا بھی کام کرتے کہ او ہم کسی لا کے پیچھے ریلی کر رہے ہیں، ہم کسی بل کے پیچھے ریلی کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ وہ اس کو پاس کروائیں. بٹ آلسو کبھی کبھار کسی کیسز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اینڈ ڈفرینٹ ایشوز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ٹینجیبل امپیکٹس اتنے زیادہ نہ ہوں، مگر ہمارے جو انٹینجیبل امپیکٹس ہوتے ہیں وچ از آل کلچرلی، وہ ایک ہمارا فوکس رہا ہے. اور میں اس میں ایک اور چیز یہ ایڈ کروں کہ کچھ ہماری ڈیمانڈس میں جیسے نے کہا وہ بالکل صحیح ہے، پر اس میں اس کے باوجود کچھ ڈیمانڈس میں ہمارا لا پہ بھی لا اسپیسیفک ڈیمانڈس بھی ہوتی ہیں. اور اس دفعہ ہم لوگ سوشل سیکیورٹی کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو ہم پچھلے 2 سالوں سے کر رہے ہیں، وہ انٹرسٹنگلی اس دفعہ پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہماری پچھلے سال کی ایک ڈیمانڈ جو تھی وہ انہوں نے ڈالی ہے. تو اب وی ول ٹیک دیٹ ڈیمانڈ فارورڈ، لائک ہمارے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہوگی ٹو ایکٹ ایز اے پریشر گروپ اس ڈیمانڈ کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. What steps they're taking? کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ can we write slogans in Arabic on placards this year? No, don't. What steps they're taking for the protection of women in rural areas? How will they make sure its implementation? Yeah, I mean, we're not the government. Yeah. ہم گورنمنٹ کو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اور حکومت تک یہ پریشر کریٹ کریں، لیکن ہم جا کے کہیں نہیں کر سکتے. ہم خود ہماری سیفٹی جیپرڈائزڈ ہوتی ہے. اٹس ناٹ لائک ہم لوگ بہت کسی سیف انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. کسی نے کہا ہے ریزنگ وائس فار بشرا بیوی سٹل پولیٹیکل موو. بھائی آپ لوگ کون ہے وہ لوگ یار؟ مطلب ماکیاویلی بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا ایشو نہ اٹھاؤ تو مسئلہ ہے، ایشو اٹھاؤ تو لائک اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہے، ایک بڑی کنسپریسی تھیوری چل رہی ہے. I love the work they're doing for creation of a safe space to talk about women's rights. That undoubtedly comes with the target on their backs. What were their experiences with far-right and extremist groups and the establishment, which is an obvious obstacle for mass social rights movements in our country? I think اچھا سوال ہے، کیونکہ زیادہ تر بیک لیش آ رہی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا کنسٹرکٹیو سوال ہے. آبسٹیکلز ایک تو آبویسلی فار رائٹ کی طرف سے ہر سال ہی پچھلے 2 سال سے آئی فیل تھینک فلی بیک لیش کم رہا ہے، ورنہ شروع کے 4-5 سالوں میں انتہا لیول کا بیک لیش تھا، جس میں ٹارگیٹڈ بلاسفیمی کیمپینز بھی تھے، جس میں بہت سارے بینڈ جو ہے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی طرف سے بھی 1-2 ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی طرف سے بھی ہمیں وارننگ لیٹر انہوں نے اپنے جاری کیا تھا سوشل میڈیا پہ. اور اس کے علاوہ مارچ 2020 کا مارچ مجھے یاد ہے، اس میں بڑے تھریٹس بھی تھے ہمیں سیفٹی کو لے کے. اور پوسٹ مارچ جب ہو جاتا ہے مارچ، اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا اور آلسو اسپیشلی یوٹیوبرز وغیرہ، جن کو اب ہم نے کافی سکسیزفلی کنٹرول کر لیا ہے جن کی انٹری کو، وہ بڑا سنسیشنلائز کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے جو لوگ آرگنائز تو نہیں بلکہ ایون جسٹ اٹینڈ کر رہے ہوتے تھے، ان کی پرسنل سیفٹی کو رسک ہوتا تھا، اور ابھی بھی ہے بٹ آئی تھنک کافی کم ہو گیا ہے. سو یہ کچھ بہت ڈائریکٹ چیلنجز ہیں جو فیس کیے ہیں. Why no cis males as volunteers for the march? والنٹیئرز کر سکتے ہیں ہاں، بٹ آرگنائزنگ بٹ اٹس ریئلی امپورٹنٹ رائٹ کہ ہم لوگ سے اسمیل نہیں لیتے، بیکاز اگر ہم سول سوسائٹی میں دیکھیں، اپنی جنرل پولیٹیکل لینڈسکیپ میں دیکھیں، تو عورتیں بہت سیلڈملی میں لائک بڑی پوزیشنس پہ آتی ہیں رائٹ. اور اگر ہم ڈفرینٹ سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کو بھی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے رینکس میں بھی تمام سس مرد ہی ہوتے ہیں. دس از امپورٹنٹ کیونکہ پھر ہم جب عورتوں خواجہ سرا لوگوں کے لیے جب اسپیسیفکلی اسپیس بناتے ہیں تو پھر they can take up much more space and they also get trained a lot as leaders and activists as well right. کہ کوئی تو ہو یار جو ان کو بھی جگہ دے، ایک فیمنسٹ پولیٹیکل لینس ہو، ایک وومنس رائٹ کا پولیٹیکل لینس ہو ان سب ایشوز پہ. تو having that space is really important. but even اگر آپ اس شہر میں آرگنائز کر رہے ہیں، آپ ریئلائز کریں کہ
ڈفرینٹ جینڈرس کو ادر دین سس مین ان کو جو آبسٹیکلس فیس کرنے پڑتے ہیں آرگنائز کرنے میں وہ سس مرد کو نہیں کرنے پڑتے. تو عورت مارچ ایٹ دیٹ پوائنٹ ایک ایکٹیو ایفرٹ کرتا ہے کہ او وی میک channels for these women and people of different genders to come into the like ranks and like organize with us, right? تو ایک deliberate strategy ہونا, ایک deliberate policy ہونا کہ او ہم اپنے شہر سے feminists which are non-cis men ان کو لائیں اور ان کو train کریں is really helpful, because then these people take up other leadership positions as well, which might be like government میں ہو یا different ministries میں ہو, all of that. دانیال ولاگس کہہ رہے ہیں انسٹیڈ آف ٹاکنگ ریئل پرابلمز ان دا کنٹری وچ ویمن فیسنگ دس عورت مارچ گرلز وانٹیڈ ٹو نیکڈ. ایک تو وانٹیڈ ٹو نیکڈ کیا ہوتا ہے, دوسرا یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ان کو تو ننگا کون پھرنا چاہتا ہے. نہیں مجھے پاکستان میں بتائیں یہ کس کی ڈیمانڈ کبھی بھی رہی ہے, کون سے ہیومن رائٹس ہو گئے دنیا میں کہ یار آپ کو ووٹنگ رائٹ نہیں سر ننگا پھرنا ہے. میں نے تو یار مطلب لوگ اگر عورتیں بیچارے کپڑوں میں پھرتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ان کو آپ کون سی سوسائٹی میں رہتے ہیں. شاید دانیال ولاگس چاہتے ہیں آئی وانٹ دانیال ولاگس کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ ہماری کنٹری کے ریئل پرابلمس پہ کیوں نہیں بات کر رہے, رائٹ؟ آپ کا کنٹینٹ کیا ہے, کہ آپ کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, کہ آپ کو بیک لیش آتا ہے اور آپ کی ویمن آرگنائزرس کو نہیں لگتا. It's interesting. People just say things and don't think about it. Why are they asking for rights when Allah has given them rights? تو نہیں دے رہا نا یار, تو کیوں نہیں دے رہا, تو بتانا تیرا مسئلہ کیا ہے. سو آئی تھنک موسٹلی ہم نے سارے کویشچنز ایڈریس کر لیے ہیں, ڈفرینٹ لینگویجز سیم باتیں ہی ہو رہی ہیں. تو اس سال کا کیا ایجنڈا ہے, کیا فلور از آل یور, سیٹ دیٹ. اینڈ اس سال ہم لوگوں کی 11 ڈیمانڈز ہیں. ہم نے ابھی چوتھی ڈیمانڈ آج ریلیز کر دی ہے, ایک ایک کر کے ڈیمانڈز ریلیز کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں. اب کل فرائیڈے ہے, اس کے بعد ایک ہفتہ ہے ایگزیکٹ ہمارے مارچ میں, اس سے پہلے ساری ہماری ڈیمانڈز ریلیز ہو چکی ہوں گی. جنرلی آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتا دوں تو 3-4 ایریاز ہیں جن کے حوالے سے 2-3 ڈیمانڈز ہیں جو ہم اس دفعہ رکھ رہے ہیں آگے. ایک ایلیٹ عورتوں کے معاشی حق کے حوالے سے ہم رکھ رہے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ ریاست دے, سوشل سیکیورٹی میں یعنی کہ ماہانہ وظیفہ دے پرٹیکولرلی ورکنگ کلاس عورتوں کو اور آلسو مڈل کلاس عورتوں کو جن کی فیملیز کی انکم لیول میں بھی اسٹیبل ہوتی ہے لیکن جن کے پاس فائنینشیل ریسورسز پہ بالکل بھی ایکسیس نہیں ہوتا, جو کہ ابیوز اگر فیس کر رہی ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا. اور سوری ایکسپینشن آف بسپ یا بٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام از ناٹ, خود کے بھی اتنے کرٹیسزم ہے نا کہ اسٹیبل نہیں ہوتا یا پھر بیچ میں مڈل مین ایک کٹ لے رہا ہوتا ہے. اینڈ آلسو اٹس ناٹ اے نیشن وائڈ پروگرام ایز ویل, تو a lot of people that is it not nationwide? Was it احساس and BISP now is nationwide, no? I think BISP was only for نہیں it is BISP کو nationwide ریبرانڈ کر کے احساس کر دیا تھا, and then when PDM آئی تو انہوں نے واپس اس کو BISP کر دیا تھا. it is nationwide but ہم اکثر جب کمیونٹیز میں جاتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اس کا نام خود لیں اکثر ہمیں عورتیں خود ہی بتا رہی ہوتی ہیں, اگر ہم اس کا نام لیں تب بھی عورتیں اکثر بتا رہی ہوتی ہیں کہ انہیں نہیں مل رہا ہوتا اس کے تھرو کیش. مڈل مین لے لیتے ہیں, مڈل مین کچھ کا نام ہی نہیں ہوتا اس میں فار سم ریزن, اور ایون جن کو مل رہا ہوتا ہے انہیں جتنا اماؤنٹ مل رہا ہوتا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے, اس میں ان کی زندگی میں کچھ خاص مدد نہیں ہوتی. تو اس لیے اور ہمارا یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ سوشل سیکیورٹی کے لیے ہم کہاں سے فنڈنگ مانگ رہے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں کہ ریاست کے جو ادارے ہیں وہ اپنے اخراجات کم کریں, جو ڈپلیکیٹ منسٹریز بنی ہوئی ہیں وہ ان کو ختم کر کے وہ سوشل سیکیورٹی کی طرف لائے جائیں پیسے, اور جو ابھی تک فلڈس کی وجہ سے بانڈڈ لیبررز تھے اس سے پہلے کے طور ان میں اضافہ ہو گیا, ان کے لونز معاف کروانے کی طرف پیسے ڈائیورٹ کرے حکومت. تو ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ فائنینشیل ریاست ختم ہو جائے گی, ریاست کے اخراجات نہیں ختم ہوں گے, ہم ختم ہو جائیں گے. یہ تو یعنی یہ ڈیمانڈ تو نہیں ہو رہی, پوری ریاست کے اخراجات ایسے کیسے پیٹ کاٹ کے ہم پالیں گے ان کو. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور ہم لوگوں کا فائنینشیل حق کے حوالے سے ایک پہلی دفعہ ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں انہیریٹنس رائٹس کے حوالے سے ہے, وراثت میں حق. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو, خواجہ سر افراد کو ان کی فیملیز نہیں دے رہی ہوتی ہیں حق, تو وراثت میں حق ملے اس کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ ہوم بیسڈ ورکرز جو ہیں ان کی یونین سازی کے حوالے سے اور حکومت کو جو اسٹیپس لینے ضروری ہیں
اس کے حوالے سے ہیں. لیونگ ویج کا ہمارا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایون جو منیمم ویج ہے، کم از کم تنخواہ اجرت جو مقرر کی ہے حکومت نے، وہ بھی نہیں ملتی، لیکن وہ اٹ سیلف بہت کم ہے، اس میں بھی لوگوں کا گزارا صحیح معنوں میں اس مہنگائی میں نہیں ہو سکتا. تو ہم ایک لیونگ ویج پرپوز کرتے ہیں جو اس میں ایک عام انسان کا گزارا بغیر اپنے پیٹ پہ ظلم کیے ہو سکے. بالکل بریفلی 2-3 اور چیزیں مینشن کروں گی. اس کے علاوہ ہم لوگوں کی بلوچ جینوسائیڈ جو ایکٹیولی چلتا آ رہا ہے، جس کے خلاف بلوچ عورتوں نے اتنے عرصے تک لانگ مارچ کیا، اور اس کے علاوہ بھی ہدایت لوہار کا قتل ہوا پچھلے کچھ دنوں پہلے. تو سندھی مسنگ پرسنس کا ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہماری جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان پہ پشتون اسٹوڈنٹس کو اکثر اٹھا لیا جاتا ہے، اور جنرلی جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے جرنلسٹ کو بھی، ایکٹیوسٹ کو. تو اس ظلم کے خاتمے کے حوالے سے ہمارا ایک مطالبہ ہے. اس کے علاوہ اس ہم میں لوگ اگر میں ایڈ کر دوں، کل جی انوار الحق کاکڑ صاحب اسلام آباد کورٹ میں جا کے کہہ رہے تھے بلوچ مسنگ پرسن تو ایشو ہی نہیں ہے، اور ماشاء اللہ. اسی اسلام آباد سے ایک ایمبولینس میں بلوچ لڑکے کو اٹھا لیا اسی شہر میں ساتھ ہی ساتھ. سو یاد یہ حال ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم لوگ خواجہ سرا کمیونٹی کا جو بل ہے جس پہ جماعت اسلامی اور یوتھ کلب اور ماریا بی ٹائپس نے 2 سال سے ایک ایکٹیولی جنگ شروع کی ہوئی ہے. جی اس کے ماریا بھی جو مذہب کی مجاہد ہیں، اور ابھی ان کا نیا کلیکشن بھی ٹرکی میں آیا ہے. ابھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں. ایک ویڈیو آئی کہ کس طرح اسلام نافذ ہونا چاہیے، اور پھر ان کا ماشاءاللہ نیا ویسٹرن ویئر کلیکشن ٹرکی میں لانچ ہوا ساتھ ساتھ. دونوں چیزیں دین اور دنیا ساتھ لے کے چلتے ہیں. کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. بالکل. تو اس بل کے حوالے سے ہے ہماری ڈیمانڈ کہ اس بل پہ جو ایکٹیولی اٹیک کیا جا رہا ہے، اور اس کے تھرو خواجہ سرا کمیونٹی پہ جو گراؤنڈ پہ بھی کمیونٹی ہے اس پہ اس کا ہیٹ کیمپین جو چلایا جا رہا ہے اس کے اثرات آ رہے ہیں. اس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی جو جینڈر آئیڈینٹی ہے، ہماری یہ معاشرے سے ڈیمانڈ ہے. کچھ ڈیمانڈس ہماری ریاست سے ہوتی ہیں، کچھ معاشرے سے ہوتی ہیں، پچھلے سالوں میں میڈیا سے بھی رہی ہیں. تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہمارے معاشرے سے ہے کہ انسان کے جینڈر کو اس کے کسی بھی باڈی پارٹ سے نہ جوڑا جائے. وہ اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے. اس کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی صنفی شناخت چن سکے. اور بس میں ریپ اپ کروں گی اپنی طرف سے، پھر آئی وڈ لائک کہ میری ساتھی اس پہ بات کریں مزید. 1-2 اور چیزیں یہ ہیں کہ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے، جسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کا ایشو نہیں ہے، لیکن جب ہم بولتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں تب بھی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو جو ہماری سیاسی صورتحال چل رہی ہے خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 سال سے، بلکہ ایکچولی اس سے بہت پہلے سے ہی، اس کے حوالے سے ہے کہ ملٹری اور سویلین اسٹیٹ کو سپریٹ کیا جائے، اور ملٹری کورٹس جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مائنورٹیز کے حوالے سے، فورس کنورژنس کے حوالے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو ہماری ڈیمانڈ چلتی آ رہی ہے. سیف ہاؤسز کے حوالے سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ لوگوں کو حکومت ایسے سیف ہاؤسز بنائے، شیلٹرز بنائے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹلز بنائے جہاں وہ رہ سکیں. اور نہ صرف یہ کہ بنائے، بلکہ ان کی جو انتظامیہ ہو وہ بھی انہی لوگوں کے بیچ میں سے آئے جو ان میں رہ رہے ہوں. کیونکہ ابھی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بنے ہوئے ہیں ایگزسٹنگ، ویسے تو وہ ہیں بھی تعداد میں بہت کم، لیکن جو ہیں ان میں بھی ایک ملٹرسٹک نیچر کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو سرویلنس کرتی ہے، موبلٹی نہیں دیتی. تو ہم لوگوں کی آئی تھنک میں نے شاید ساری تو ابھی کور نہیں کی ڈیمانڈس، لیکن تقریباً ساری کر لی ہیں. تو وہ یہی سوچ رہی ہے میرے لیے بھی چھوڑ دو، کچھ تو چھوڑ دو، کچھ تو چھوڑ دو بھائی. میں کیا بول، یہ بھی بول دیا اس نے، یہ بھی بول دیا اس نے. سوری. سو آئی تھنک ٹو سم اٹ اپ میرے اینڈ سے ہم نے، ویسے تو یہ ایک کافی بڑی رینج ہے ڈیمانڈس کی، بہت سارے مختلف ایشوز کو ٹارگٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہماری ٹیم میں اس طرح کی ڈائیورسٹی ہے. کسی ایک مخصوص طبقے سے عورتیں شامل نہیں ہیں، یا صرف عورتیں شامل نہیں ہیں. لیکن ہاں، تو ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. لیکن اس میں ایک جو ہمیں کامن تھریڈ ایک نظر آیا جو ساری ڈیمانڈس کو جوڑ دیتا ہے ساتھ، جو ہماری ہم کہہ سکتے ہیں تھیم ہے اس سال کی، وہ ہے دا ملٹرسٹک کنٹرول آف آر باڈیز.
اور اس میں کچھ چیزوں میں ڈائریکٹلی اس کا لنک ہے, کچھ میں انڈائریکٹلی ہے, لیکن ہم ہر چیز کو, چاہے وہ ایون اگر کلاس کا ایشو ہے, اگر وہ مہنگائی کا ایشو ہے, تو ہم اسے بھی رائٹ ٹو دا باڈی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب ریاست ریسورسز کو اس طرح ایلوکیٹ نہیں کرتی کہ وہ جن لوگوں تک پہنچنے چاہیے پہنچیں, تو پھر غریب عورت خاص طور پہ, کیونکہ پاورٹی, فیمنائزیشن آف پاورٹی بھی ہے, ہر 4 لوگوں میں سے 3 لوگ جو پاورٹی کے شکار ہیں پاکستان میں وہ عورتیں ہیں. تو وہ مزدور عورت کے یا جنرلی مزدور انسان کے جسم پہ بھی ایک وار کاری ہے. ان کو وہ جب کھانا نہیں مل پاتا ہے, انہیں وہ ریسورسز نہیں مل پاتے, تو وہ بھی ان کے رائٹ ٹو باڈی کا ایک بہت ایکٹیولی اس کو ڈسنفرنچائز کرتے ہیں. اور باقی چیزیں تو مور اور لیس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنک ہو رہی ہیں. آپ سرفراز احمد کر دیں واٹ شی سیڈ. سیم. میں ڈیمانڈس پہ بھی تو بات نہیں کروں گی, مگر کلوزنگ ریمارکس میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم عورت مارچ کی اپنے معاشرے میں جگہ دیکھیں, رائٹ, ہم پہلے یہ ریئلائز کریں کہ پاکستان ہیز بن رینکڈ ایز اے سیکنڈ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ فار ویمن, رائٹ, اور پھر اس میں ایک اس طرح کی ایک فیمنسٹ آرگنائزیشن, ایک کلیکٹیو کا ایگزسٹ کرنا ایک تو بہت ضروری ہے. مگر پھر جو اس پہ بیک لیش آتا ہے یا اس پہ جو بھی کرٹیک آتی ہے, اس میں آپ ریئلائز کریں کہ کیا آپ تو کہیں اس پرابلم کا حصہ تو نہیں, کیا ہمارا جو پیداشانہ نظام ہے کیا آپ اس کا تو مسئلہ نہیں. جب آپ کسی ایک فیمنسٹ آرگنائزیشن کو اس طرح ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ, یا آپ کرٹیسزم کرتے ہیں, انگیجمنٹ از آلویز ویلکم, رائٹ, مگر ڈس انجینیوس پالیٹکس آف کنوینئنس جب آپ اس کے بیسس پہ آ کے اس طرح ٹویٹس کرتے ہیں, کرٹیسزم کرتے ہیں, تو ریئلائز کریں کہ آپ اس مسئلے کا حصہ تو نہیں. آئی تھنک کہ اگر ہم فیمنزم کی بات کریں, ہم عورت مارچ کی بات کریں, تو فیمنزم اکثر ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عورتوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں, آپ فیمنسٹ کاز کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں, اسٹارٹ فرام یور اون ہاؤس. آپ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پوچھیں, اپنی ماں, بیٹی, بہنوں کے لیے پوچھیں, اپنی ماسیوں سے پوچھیں کہ آپ ان کو لیونگ ویج دیتے ہیں, آپ اپنی سڑک پہ گھومنے والے تمام مزدور عورتوں سے پوچھیں. کازز, فیمنسٹ ایشوز ہمارے ہر طرف ہیں, ہماری اپنی ولنگنس ہونا ضروری ہے. ریئلائز کریں کہ جو ٹویٹر کا یا جنرلی سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے. ڈسکورس اسٹارٹ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے, اگر کسی کے پاس کوئی اور ریسورسز کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے تو بہت اچھا ہے, مگر ریئلائز کریں کہ فیمنسٹ کازز, فیمنسٹ ایشوز صرف انٹرنیٹ کے ببل پہ ایگزسٹ نہیں کرتے, اور ایک ایٹ سم پوائنٹ ہم سب کو سڑک پہ آ کے آواز لگانی پڑے گی, ریاست جواب دو, ظلم کا حساب دو. میں بس ایک چیز اس دفعہ ہم لوگ ایک نئی چیز کر رہے ہیں. 6 مارچز ہم کر چکے ہیں, اس دفعہ 7واں مارچ ہے, لیکن مارچ سے پہلے کا جو پروگرام ہے وہ ہم لوگ چینج کر رہے ہیں. ہم اسے احتجاجی میلہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم مارچ کریں گے. تو آئی تھنک یہ پوڈ کاسٹ جب تک ریلیز ہوگی تب تک ہم سب کچھ اناؤنس کر چکے ہوں گے, تو میں ابھی اناؤنس کر دیتی ہوں. اس دفعہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم نے شروع کے 4 سال مارچ فیئر ہال پہ کیا, اس کے بعد جنا گراؤنڈ, اس کے بعد برنس گارڈن, اب ہم واپس فیئر ہال آ رہے ہیں اس سال کے لیے, which I think might be exciting for some people, کیونکہ فیئر ہال اب عورت مارچ جب سے شروع ہوا اس کے بعد سے اب ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں لوگ اونرشپ جس کی لیتے ہیں اور بلانگنگ فیل کرتے ہیں. سو دیٹ, اینڈ ہم لوگ احتجاجی میلہ اور مارچ کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے ہم صرف اسپیچز سننے کا جو ایک پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے, بلکہ ہم ایکٹیولی ایک وقت میں 3 سے 4 سیشنز چل رہے ہوں گے. اور وہ پینل ڈسکشن وہ والے نہیں ہوں گے جو ہمارے لٹریچر فیسٹیولز میں ہمیں نظر آتے ہیں, جہاں پروفیشنل اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. کمیڈین ہو, پوڈ کاسٹ, تمیز نہیں ہوتی بیٹھنے کی, بیٹھ جاتے ہیں اس طرح چشمے پہن کر بغیرت لوگ. یہ میں اپنے کامنٹس پڑھنا شروع ہو گیا تھا. I thought you were talking about it until you mentioned the glasses thing. نہیں, لٹریچر فیسٹیولز میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں, یا ناٹ اسپیسیفکلی لٹریچر فیسٹیولز اونلی بٹ آلسو جنرلی جو پینل ٹاکس جہاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کوئی پروفیشنل بیٹھا ہوتا ہے جو ایک اکیڈیمک لینس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور جس کا گراؤنڈ سے اس حد تک تعلق نہیں ہوتا. تو عورت مارچ میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ خود سے آ کے اس سے بات کرتا ہے, اور ہم لوگ جو سیشنز اس دفعہ ماڈریٹ کریں گے وہ بھی جو لوگ ڈائریکٹلی
جن مسئلوں سے افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ان کانورسیشنز کو لیڈ کریں گے, ان کانورسیشنز میں شامل ہوں گے. اس کے ساتھ ہمارے پاس کیونکہ میلہ ہم کہہ رہے ہیں تو میلے میں کھانے کے بغیر تو ہو نہیں سکتا میلے کا سما, تو کھانا بھی ہوگا. اور کھانے کے اسٹالز ہم نے کوشش کی ہے کہ بالکل افورڈیبل رکھیں, کیونکہ بہت ایک واسٹ رینج آف لوگ بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور ورکنگ کلاس کمیونٹیز سے تقریباً ہمارا آدھا مارچ وہیں سے آ رہا ہوتا ہے. تو کھانا ایسا رکھیں, ریٹس مطلب ہم لوگ خود سے نہیں رکھ رہے, ہم نے جن لوگوں کو اپروچ کیا ہے وہ بنانے والی بھی عورتیں, خواجہ سرا افراد, تو ان کے بزنسز کو بھی, چھوٹے چھوٹے ہوم بیسڈ بزنسز کو تھوڑا سا ہیلپ ملے, اور وہ پھر ریٹس اسی حساب سے کم رکھیں کہ سب لوگ انجوائے کر سکیں. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ مارچ کریں گے. اور ہم لوگوں نے فنڈنگ, میں سرکاسٹک نہیں ہوں گی, ہم لوگ فنڈنگ کی ضرورت ہے ہمیں, ہم ڈونیشنز پہ چلتے ہیں. اور اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں, اینی اماؤنٹ از ویلکم, 500, 1000, 2000, 1 لاکھ, وٹ ایور. 1 لاکھ تو ہی رہے لوگ. 100 روپے. سو یا اگر ابھی جب تک یہ ریلیز ہوگی آئی ایم شیور اس وقت بھی ہم لوگ ڈونیشنز کلیکٹ کر رہے ہوں گے, تو پلیز اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے ہمیں میسج کر دے. اور یا جو ہماری اسپیڈ چل رہی ہے نا, ہو سکتا ہے مارچ بھی ہو چکی ہو جب ریلیز ہوگی. No, thank you so much. Thank you for all the work that you do. And جن لوگوں کو لگتا ہے مسکنسیپشنز ہیں, جن لوگوں کو لگتا ہے ایلینز آتے ہیں, چلے جائیں, فیملی کو لیں اور چلے جائیں, دیکھ لیں. اگر لوگ بتاتے ہیں آپ کو اس مارچ پہ تو یہ ہوتا ہے, چلے جاؤ, پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے, کیا باتیں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے, ہو سکتا ہے آپ کو نہ پسند آئے. Go and see and just stop falling for propaganda and stop listening to people who use you, who use anger to get their views. Engage, talk, converse. I think that is what will bring us closer together. Thank you so much. you're welcome. And thank you for listening. Take care. Bye-bye.